اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کلب کے ایک نئے سیشن کے ساتھ تفسیر قرآن کلاس کے آپ کے سامنے موجود ہیں۔ تو آج ہمارا جو سپارہ ہے وہ 7واں ہے، سورہ الانعام ہے، اور ہم اس کے 15ویں رکوع میں موجود ہیں۔ حضرت ابراہیم کا واقعہ چل رہا تھا جس کی تفصیل ہم نے آج کے سیشن میں کرنی تھی۔ تو سورہ الانعام کی آپ ثلاثہ سے آگے، 7واں سپارہ جب ثلاثہ سے آگے آئے گا تو آیت نمبر 75 ہے، یہاں سے ہم اس کا شروع کرنے جا رہے ہیں، بلکہ 74 آیت نمبر 74 سے ہم شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اس کا ہم نے ترجمہ پہلے پڑھ لیا تھا، اور اب ہم جو ہے اس کو تفصیل جو ہے ہم نے پچھلے سیشن میں بات ہوئی تھی کہ ہم اس کی اس سیشن میں کریں گے۔ تو ایک دفعہ ترجمہ پھر سے رکوع کا پڑھتے ہیں اور اس کے بعد اس کی تفصیل بیان کرتے ہیں۔ ابراہیم کا واقعہ یاد کرو جب کہ اس نے اپنے باپ آزر سے کہا تھا کہ کیا تو بتوں کو خدا بناتا ہے؟ میں تو تجھے اور تیری قوم کو کھلی گمراہی میں پاتا ہوں۔ ابراہیم کو ہم اسی طرح زمین و آسمان کا نظام سلطنت دکھاتے تھے، اور اس لیے دکھاتے تھے کہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ چنانچہ جب رات اس پر طاری ہوئی تو اس نے ایک تارا دیکھا، کہا یہ میرا رب ہے، مگر جب وہ ڈوب گیا تو بولا ڈوب جانے والوں کو تو میں گرویدہ نہیں ہوں۔ پھر جب چاند چمکتا نظر آیا تو کہا یہ میرا رب ہے، مگر جب بھی وہ ڈوب گیا تو کہا کہ اگر میرے رب نے میری رہنمائی نہ کی ہوتی تو میں بھی گمراہ لوگوں میں شامل ہو جاتا۔ پھر جب سورج کو روشن دیکھا تو کہا یہ ہے میرا رب، یہ سب سے بڑا ہے، مگر جب بھی وہ ڈوبا تو ابراہیم پکار اٹھا، اے برادران قوم، میں ان سب سے بیزار ہوں جنہیں تم خدا کا شریک ٹھہراتے ہو۔ اور اس کے بعد کیا کہا؟ میں نے تو یکسو ہو کر اپنا رخ اس ہستی کی طرف کر لیا ہے جس نے زمینوں اور آسمانوں کو پیدا کیا ہے، اور میں ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ یہ جی بڑا خوبصورت واقعہ ہے کہ حضرت ابراہیم کی بیسیکلی یہ واقعہ پرسنالٹی بھی بیان کرتا ہے، اور ہر آدمی جو حق کی تلاش میں ہے یہ اس کی کہانی ہے۔ ہر آدمی جو اللہ تک پہنچنا چاہتا ہے، جو اس زندگی کا مقصد جاننا چاہتا ہے، جس کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتے ہیں کہ یہ سب کیا ہے، یہ دنیا کیا ہے، اس کی یہی کہانی ہے۔ اس کی ایکسپلور کرنے کی، اس کی ڈسکور کرنے کی، اس کے ایڈونچر کرنے کی یہی کہانی ہے جو حضرت ابراہیم کے ساتھ پیش آئی۔ اب حضرت ابراہیم آپ اندازہ لگائیں کہ ایک ایسے معاشرے میں پیدا ہوئے تھے کہ جہاں بت پرستی کا دور دورہ تھا، بتوں کو پوجا جاتا تھا، بتوں کو بنایا جاتا تھا، بتوں کو جو ہے سجدے کیے جاتے تھے، اور پھر ایسے گھر میں پیدا ہوئے جہاں بت پرستی عروج پر تھی۔ مطلب خود ان کا باپ آزر وہ خود بت تراش تھا، بت بناتا تھا، اور حکومت میں بھی جو ہے وہ ایک اہم آدمی تھا۔ تو اس گھر میں، ایسے گھر میں جہاں پر باپ جو ہے وہ بت تراش ہو اور بت بناتا ہو، ایسے گھر میں، ایسے گھرانے میں، ٹھیک ہے، اس ماحول میں، ایسے معاشرے میں ان کی پیدائش ہوئی۔ تو ہم تو آج کل یہ بات کرتے ہیں نا کہ بڑی بے حیائی ہے، زمانہ خراب ہو چکا ہے، تو آج کے دور میں بچنا بہت مشکل ہے۔ ذرا آپ ان کی سٹوری تو سنیں کہ یہ کہاں پیدا ہوئے۔ ان کے تو گھرانے کے اندر یہ چیز آ گئی تھی، ان کا تو باپ یہ کام کرتا تھا، اور ان کے معاشرے کے اندر بت پرستی کا دور دورہ تھا۔ تو حضرت ابراہیم کی پیدائش وہاں پر ہوئی۔ تو جو بندہ بھی، جو لوگ کہتے ہیں نا کہ وہ ہندو ہیں، وہ عیسائی ہیں، انہیں کیسے پتہ چلے گا قرآن کیا ہے، حق کیا ہے، جو بندہ بھی اس دماغ سے تھوڑا سا سوچتا ہے، جس طرح ہم نے پہلا لفظ پڑھا تھا ہدی للمتقین، کہ اس میں متقین کے لیے ہدایت ہے، جو جستجو کے اندر ہے، جو حق کو حق اور غلط کو غلط سمجھتا ہے۔ اب حضرت ابراہیم بھی سوچنے والے نوجوان تھے، ان کے ذہن میں کویسچن آتے تھے، اور ان کے ذہن میں وہ چیزوں کو کویسچن کرتے تھے، وہ سوال کرتے تھے۔ ان کے ذہن میں جو چیزیں چل رہی تھیں ان کا دل نہیں مان رہا تھا یہ ٹھیک ہے۔ ان کے معاشرے میں جو کچھ ہو رہا تھا، ان کے گھر میں جو کچھ ہو رہا تھا، ان کا باپ جس راستے پہ چل پڑا تھا، وہ ان کا ذہن، ان کا دل نہیں مانتا تھا کہ یہ ٹھیک ہو سکتا ہے، حالانکہ کوئی ہدایت نہیں آئی تھی، کوئی وحی نہیں آئی تھی۔ اب یہ سٹوری ذرا سنیں کہ پہلا سوال کیا، اس سے ہمیں پہلا سبق یہ ملتا ہے کہ ابراہیم کا واقعہ یاد کرو، اور اللہ کو یہ بات اتنی پسند آئی حضرت ابراہیم کا وہ سوچنا، وہ ایکسپلور کرنا، وہ زندگی کے مقصد کو جاننا۔ ہمیں فیس بک سے، یوٹیوب سے فرصت ملے، ہمیں ڈگریاں کرنے سے فرصت ملیں، تو ہم زندگی کے مقصد پہ فوکس کریں نا، کہ زندگی کا کوئی مقصد بھی ہو سکتا ہے۔ میں یہاں پیدا ہو گیا ہوں یا ہو گئی ہوں تو میں کچھ کرنے آیا ہوں، اور میں نے یہاں سے جانا ہے۔ ہمیں تو اس سسٹم نے اتنا مصروف کر دیا ہے، اس تیز اور فاسٹ لائف نے، کہ ہم سوچ ہی نہیں پاتے کہ ہم کیوں آئے تھے یہاں پر، ٹھیک ہے۔ ہم چھوٹی چھوٹی خواہشات اور چھوٹے چھوٹے مشنز کو پورا کرتے کرتے زندگی گزار بیٹھتے ہیں۔ تو کیا کہا ابراہیم کا واقعہ یاد کرو کہ جب کہ اس نے اپنے باپ آزر سے کہا تھا کیا تو بتوں کو خدا بناتا ہے؟
میں تو تجھے اور تیری قوم کو کھلی گمراہی میں پاتا ہوں. اب یہاں سے پہلی 2 صفات ہمیں حضرت ابراہیم کی نظر آ گئی. تھوڑا سا غور کریں کہ ایک تو وہ کویسچن کرتے تھے. اب بندہ مومن جو ہے وہ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ جناب جسے ہم کہتے ہیں کہ اللہ میاں کی گائے ہے جی، بھولا سا آدمی یا کچھ بھی کہہ دو، مطلب ایسا نہیں ہوتا. وہ چیزوں کو کویسچن کرتا ہے، وہ دیکھتا ہے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، وہ سوال کرتا ہے، وہ غلط اور صحیح میں تمیز کرتا ہے، وہ تیز ہوتا ہے. وہ ایسا نہیں ہوتا کہ اس کو جو مرضی آ کے دھوکہ دے دے اور جو مرضی اسے پٹی پڑھا دی جائے، جو مرضی سیاستدان بیان دے دیں وہ اس کو مان جائے، جو بندہ اٹھ کے جو مرضی بات کہہ دے اور اس کے معاشرے میں اور اس کی سراؤنڈنگ میں جو مرضی ہونا شروع ہو جائے، بس جی ہو رہا ہے تو وہ اس کے ساتھ چل پڑے. نہیں، وہ چیزوں کو کریٹیکلی انالائز کرتا ہے اور کسی نتیجے میں پہنچتا ہے. حضرت ابراہیم تو کافی دیر سے لگے ہوئے تھے، دیکھ رہے تھے معاشرے میں کیا چل رہا ہے، گھر میں کیا چل رہا ہے، تو کویسچن کیا. پہلی چیز یہ ہے کہ کریٹیو مائنڈ، کویسچن کرنے والا مائنڈ، ٹھیک ہے، جو سوچے کہ یار کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے، خود اپنے دماغ کو استعمال کرے، لوگوں کی باتوں میں نہ آئے، لوگ کیا کہہ رہے ہیں اس طرف وہ نہ کرے، یا کیا چیز ٹرینڈنگ میں ہے، کیا چیز چل رہی ہے اس طرف نہ جائے، کیا چیز ٹھیک ہے اور کیا چیز غلط ہے وہ سوچے اور کویسچن کرے. تو حضرت ابراہیم نے کویسچن کیا، اور کس سے کویسچن کیا؟ اپنے باپ سے کویسچن کیا. اب آپ کہیں گے یہ تو بدتمیزی ہو سکتی ہے، اپنے ابا سے کویسچن کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، اپنے ابا سے سوال کر رہے ہیں، مطلب یہ تو ادب کے دائرے میں نہیں. دیکھیں دین کے معاملے میں جب حق اور غلط کی بات آئے گی تو پھر تو باپ اور بیٹے مد مقابل بھی ہو سکتے ہیں. یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت دی تو یہ ہوا کہ جب غزوہ بدر ہوئی تو ایک طرف کافروں میں باپ تھا، مسلمانوں میں بیٹے تھے، مسلمانوں میں باپ تھے، کافروں میں بیٹے تھے. وہاں تو باپ اور بیٹا آپس میں جنگ میں مد مقابل ہو گئے. وہ ایک صحابی کا واقعہ ہے نا کہ ان کو جو ہے بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ایک باپ نے کہا کہ شکر ہے کہ تم فلانی جنگ میں غزوہ بدر میں میرے سامنے نہیں آیا، اگر تو سامنے آ بھی جاتا میرے تو میں چونکہ تیرا باپ ہوں تو میں تجھے چھوڑ دیتا، ٹھیک ہے نا، مجھے رحم آ جاتا تیرے پہ اگرچہ تو مسلمان ہو گیا. تو انہوں نے جواب دیا کہ ٹھیک ہے آپ مجھے چھوڑ دیتے جنگ میں، آپ میرے سامنے آ جاتے، لیکن آپ میرے جنگ میں سامنے آ جاتے نا تو میں آپ کو نہ چھوڑتا. آئیڈیالوجیز کی بنیاد پر، نظریات کی بنیاد پر فیملیز بنتی ہیں، اور جب معاملہ حق کا ہو، دین کا ہو، یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ کونوا قوامین بالقسط، کہ انصاف کی گواہی دو، انصاف کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. اگرچہ اس کی ضرب تمہارے رشتہ داروں پر نہ پڑ رہی ہو، تمہارے والدین پر نہ پڑ رہی ہو. تو کویسچن کیا بھی تو کس سے کیا؟ اپنے باپ سے کیا کہ ابا جانیے آپ کیا کرتے ہیں، یہ بت بنانا، بتوں کو پوجنا، اس میں کوئی لاجک ہے؟ لاجیکل مائنڈ، اس میں کوئی لاجک ہے؟ اس میں کوئی بات بنتی ہے؟ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ مجھے تو لگتا ہے کہ آپ غلط کر رہے ہیں. بس کہا، الفاظ ہے، میں آپ کو اور آپ کی پوری قوم کو کھلی گمراہی میں پاتا ہوں، آپ غلط رستے پہ. کویسچن کیا، کویسچن چاہے مقابل پہ باپ ہو، چاہے مقابل پہ بہت بڑا سسٹم ہو، چاہے مقابلے پہ بہت بڑا جناب کوئی ادارہ ہو، جب حق بات ہوگی تو کویسچن کیا جائے گا، سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا کہ اس کی کوئی دلیل ہے، اس کی کوئی بیس ہے، اس کی کوئی لاجک ہے جو آپ کر رہے ہیں کام. ابراہیم کو ہم اسی طرح زمین و آسمان کا نظام سلطنت دکھاتے تھے. یہی سوال ہم نے کیا بھی تھا کہ کائنات پر غور و فکر کر کے حضرت ابراہیم اللہ تک پہنچے تھے، اور اس لیے دکھاتے تھے کہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے. چنانچہ جب رات اس پر طاری ہوئی تو اس نے ایک تارا دیکھا، کہا یہ میرا رب ہے، مگر جب وہ ڈوب گیا تو بولا ڈوب جانے والوں کا تو میں گرویدہ نہیں ہوں. اب حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ بتوں کو خدا مانتے ہیں، اور خدا اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ جو مشکل میں مدد کرے، جو ہر چیز کا اختیار رکھتا ہو، جو ایسے کام کر سکتا ہو جو عام انسان نہیں کر سکتے، جس کے پاس سپر پاورز ہوں، سپر طاقتیں ہوں، اور جو ہر مسئلے کا حل کر سکتا ہو. اسی چیز کو خدا مانا جاتا ہے نا، کہ جس سے انسان اپنی آرزوؤں کی دعائیں کر سکے، اپنی مناجات کر سکے، جو ہر چیز پر قادر ہو. تو یہ بت تو جو ہیں یہ تو اپنے آپ کو نہیں کچھ کر سکتے، یہ تو بس ایک بت ہیں، لکڑی ہے، یہ تو کچھ کر ہی نہیں سکتے، یہ تو خود اپنے آپ کو نہیں ہلا سکتے، انہوں نے دنیا کا کیا نظام چلانا ہے. تو پھر اس کے بعد اس معاشرے میں تاروں کی پوجا کی جاتی تھی، ٹھیک ہے نا. اب وہ ایکسپلور کر رہے ہیں، وہ گھات کا پانی پی رہے ہیں، وہ ہر طبقے میں جا رہے ہیں، ان کو بھی دیکھ لیتے ہیں، ان کو بھی دیکھ لیتے ہیں، اس پارٹی کو بھی دیکھ لیتے ہیں، یہ لوگ کیا کہتے ہیں، اس پارٹی کو بھی دیکھ لیتے ہیں، یہ گروپ کیا کہتا ہے، اس گروپ، ہر طبقے میں. اب جو لوگ تاروں کو مانتے تھے، بھی تاروں کو مانا جاتا ہے، تاروں کو پوجا جاتا ہے، تاروں کو پوجنے کی بات کی جاتی ہے. تو حضرت ابراہیم نے کہا تاروں کو خدا مانا کہ یہ میرا خدا ہے. اب یہ حضرت ابراہیم کا سفر ہے، ٹھیک ہے نا، اور دماغ سے وہ سوچ سمجھ کے کر رہے ہیں، صحیح ہے. تو جب رات کو تارا بہت خوبصورت ہے، بہت پیارا ہے، چمکتا ہوا تارا ہے، کیا شان ہے، تو یہ میرا خدا ہے. تو جب صبح ہوئی تو تارے ڈوب گئے. سوچا کہ ایک خدا ہو اور وہ ڈوب جائے، اس نے پوری دنیا کو کیا چلانا ہے، اس کے پاس کون سی طاقت ہے.
تو کہا کہ نہیں، میں ڈوب جانے والوں کا عاشق نہیں ہوں، میں ڈوب جانے والوں کی عبادت نہیں کرتا، میں ڈوب جانے والوں کا گرویدہ نہیں ہوں۔ پھر آگے کیا ہوا؟ پھر جب چاند چمکتا نظر آیا تو کہا یہ ہے میرا رب، مگر جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہا کہ اگر میرے رب نے میری رہنمائی نہ کی ہوتی تو میں بھی گمراہ لوگوں میں شامل ہو چکا ہوتا۔ اب جو چاند کو مانتے تھے، چاند کو پوجتے تھے، ان کو دیکھا، ان کو سمجھا کہ یہ لوگ کیا کہتے ہیں، ان کی کیا باتیں ہیں، ان کے کیا فلسفے ہیں، ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ تو چاند بھی واقعی چاند تو بڑا خوبصورت ہوتا ہے، سارے تاروں پر ایک چاند ہی حاوی ہوتا ہے، یعنی سارے تارے ایک طرف اور ایک چاند کی خوبصورتی ایک طرف، آسمان کی شان ہوتا ہے۔ تو بہت زیادہ خوبصورت چیز کو، بہت زیادہ آنکھوں کو لبھانے والی چیز کو، ٹھیک ہے نا، کہ اس چاند کے اندر کوئی بات ہے، تو جس طرح محبوب جو ہے وہ اپنی شاعری میں چاند کو آئیڈیلائز کرتا ہے، اس کو اپنے محبوب سے تشبیہ دیتا ہے، پھر اس کو دیکھ دیکھ کے جو ہے وہ لطف اندوز ہوتا ہے، تو چاند کو خدا مانا۔ جب چاند بھی ڈوب گیا، تارے بھی ڈوب گئے اور بالآخر چاند بھی ڈوب گیا، اور چاند تو یہاں تک ڈوبا کہ 14 دن بعد تو چاند بالکل غائب ہو جاتا ہے، جب پورا جوبن پر آتا ہے اس کے بعد تو ایک دفعہ بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ تو چاند بھی ڈوب گیا تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ اگر اللہ میری رہنمائی نہ کرتا تو میں تو گمراہ لوگوں میں شامل ہو جاتا۔ پھر کیا ہوا؟ پھر اس کے بعد سورج کو خدا مانا۔ پھر جب سورج کو روشن دیکھا، اتنا بڑا سورج پوری دنیا کو روشن کر رہا ہے، زمین اور پودے جو ہے، جتنی یہ درخت ہیں سارے اس سے دھوپ کے ذریعے جو ہے وہ پھل پھوس رہے ہیں، جانوروں کو دھوپ مل رہی ہے، دنیا کا نظام چل رہا ہے، گرمی سردی کا نظام چل رہا ہے سورج کے ذریعے۔ تو سورج کو خدا مانا کہ یہ تو بھائی سب سے بڑا ہے اور ساری دنیا کو روشن کیے ہوئے ہے۔ لیکن جب وہ بھی ڈوب گیا، دیکھیں سورج بھی تو ڈوب جاتا ہے، شام کو تو سورج بھی ڈوب گیا، جب سورج کو روشن دیکھا تو کہا یہ ہے میرا رب، یہ سب سے بڑا ہے، ھذا ربی یا ھذا اکبر، یہ سب سے بڑا ہے۔ مگر جب وہ بھی ڈوبا تو ابراہیم پکار اٹھا، اے برادران قوم، میں ان سب سے بیزار ہوں جنہیں تم خدا کا شریک ٹھہراتے ہو۔ تم بتوں کو خدا مانتے ہو، میں نے ان کو بھی دیکھ لی ہے، یہ کتنے پانی میں ہیں، مجھے یہ خدا نہیں لگتے، میرا ضمیر نہیں کہتا، میرا دماغ نہیں کہتا کہ یہ خدا ہو سکتے ہیں، مجھے یہ بات مطمئن نہیں کرتی۔ میں نے تم لوگوں کو بھی دیکھ لیا جو تاروں کی پوجا کرتے ہو، یہ تارے تو ڈوب جاتے ہیں، یہ سارا دن کہاں ہوتے ہیں، ان کی طاقتیں کہاں ہوتی ہیں، یہ تو ایک چاند کا مقابلہ نہیں کر سکتے، یہ تارے تو جو ہے وہ چاند ان پہ پورا حاوی ہے۔ پھر میں نے چاند کو خدا مان کے دیکھ لیا ہے، تم چاند کو پوچھتے ہو، تو چاند بھی ڈوب گیا ہے، اگرچہ کتنا خوبصورت ہے، 14 دن بعد تو چاند بھی غائب ہو گیا ہے۔ چلے میں نے سورج کو خدا مان کے بھی دیکھ لیا، یعنی انہوں نے ہر طرح کے طبقے کو ایکسپلور کیا، لوگوں کے بارے میں جانا کہ ان کے فلسفے کیا ہیں، یہ کیا باتیں کرتے ہیں، ہر چیز کو اینالائز کیا، ہر چیز کو سمجھا، یعنی اس دور کے سیکولرزم کو سمجھا، اس دور کے لبرلزم کو سمجھا، اس دور کے کیپٹلزم کو سمجھا، اس دور کے سارے نظاموں کو، سارے فلسفوں کو، سارے بڑے بڑے اسکالرز کو پڑھا کہ یہ کیا باتیں کہتے ہیں، لیکن دل مطمئن نہیں ہوا اور کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، میں تم سب سے بیزار ہوں، اور ان تمہارے فلسفوں سے جو تم نے خدا کی پوجاؤں کے بنائے ہوئے ہیں، میں ان سب سے بیزار ہوں، تم میں سے کوئی ٹھیک راستے پر نہیں ہے۔ اور کیا کہا؟ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہ میں نے تو ان ساری چیزوں سے بیزار ہو کر، یکسو ہو کر ایک خدا کی طرف اپنا رخ کر لیا ہے، کہ جو چاند کا بھی مالک ہے، جو سورج کا بھی مالک ہے، جو چاند ایک سورج کا مقابلہ نہیں کر سکتا، سورج ایک بہت بڑا ہے، پوری تاروں کو بھی کھا جاتا ہے، چاند کو بھی کھا جاتا ہے، لیکن وہ سورج کو بھی ڈبو دیتا ہے، وہ سورج کا بھی مالک ہے، وہ پوری دنیا کا مالک ہے، میں تو اس کو خدا مانوں گا، میں تو اس سے ڈروں گا، میں تو اس کی پوجا کروں گا، میں تو اس سے محبت کروں گا۔ تو یہ وہ حضرت ابراہیم کا سفر ہے جو انہوں نے تمام فلسفوں کو پڑھ کے، دیکھ کے، لوگوں کی باتیں سن کے، گھات گھات کا پانی پی کے اس سفر کو کیا، اور سوچ سمجھ کے وہ اللہ تک پہنچے۔ اب اس جو ہے وہ سٹوری میں سبق کیا ہے؟ سٹوری میں بڑے کمال سبق ہے۔ پہلا سبق یہ ہے کہ بندہ مومن کا جو مائنڈ ہوتا ہے وہ کویسچن کرتا ہے، وہ چیزوں کو دیکھتا ہے کہ اس میں بات صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، وہ اس طرح نہیں ہوتا کہ جو مرضی جو پٹی پڑھا دے وہ اس کی مان جائے۔ نمبر 2، اور جب اسے کوئی بات ٹھیک لگے نا تو پھر وہ دشمنی مول لیتا ہے، وہ کمپرومائز نہیں کرتا کہ بھئی دیکھنا پڑتا ہے، لوگوں کا معاشرے کے ساتھ چلنا پڑتا ہے۔ اب حضرت ابراہیم یہی کہتے ہیں کہ جی زمانے کے ساتھ چلنا پڑتا ہے، کیا کریں، اب لوگ پوجا کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، اب چل رہا ہے، سارے نوجوان یہی کام کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، میں بھی یہی کرتا ہوں، معاشرے کے ساتھ چلنا پڑتا ہے، کمپرومائز۔ یا گھر والے میں دیکھیں جی گھر میں ایسا ماحول نہیں ہے تو اب یہاں پر کیا خدا کی بات کرنی ہے، میرے تو خود ابا جان بت تراش ہیں۔ جب وہ ایک بات کو ٹھیک مان لیتے ہیں، سوچ سمجھ کے، کریٹیکل تھنکنگ کر کے، تو پھر وہ کیا کرتے ہیں، اس کے بعد وہ اس پہ اڑ جاتے ہیں، مقابلے میں چاہے باپ ہو، چاہے گھرانہ ہو، چاہے معاشرہ ہو، چاہے جتنی مرضی آزمائشیں آ رہی ہوں، چاہے جتنے مرضی لوگ ناراض آ رہے ہوں، چاہے جتنی مرضی دوستیاں چھوٹ رہی ہوں، اسے کمپرومائز نہیں کرتے۔
اور اس کے بعد تیسرا سبق کیا ہے کہ وہ ہر طرح کے فلسفے کو پڑھتے ہیں. یعنی کہ ایک مومن کا اتنا علم ہونا چاہیے. جس طرح علامہ اقبال نے کیا کیا تھا, علامہ اقبال نے جو تنقید کی ہے مغرب کے اوپر, مغربی تہذیب کے اوپر, تو وہ مغربی تہذیب کو پڑھ کے سمجھ کے ان کے اندر گھس کے ان کو مارا نا. تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی, جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا نا پائیدار ہوگا. تو علامہ اقبال نے مغرب کو سمجھا ہے اور پھر مغرب کے پرخچے اڑائے ہیں اپنی شاعری کے اندر, کہ ان کی تہذیب کو دیکھا ہے. نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی, یہ صنائی مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے. تو وہ ہر طرح کے فلسفوں کو, کہ جو آج کل چیز ٹرینڈنگ میں ہے, جو آج کل جس کو بڑا مانا جاتا ہے, جو آج کل جناب آج کل بڑی باتیں ہو رہی ہیں لبرلزم کی اور یوں کرنے کی اور یوں کرنے کی, بڑے بڑے لوگ ماڈرن ہو رہے ہیں, یہ بڑے بڑے سیلیبریٹیز کیا باتیں کرتے ہیں, ان کو پتا تھا, ان کو دیکھا, ان کو پڑھا, ان کو سمجھا اور ان کی باتوں کو دلیل سے رد کیا. تو بندہ مومن ایکسپلور کرتا ہے, اس کے پاس ہر چیز کا نالج ہوتا ہے, اسے جو ہے وہ ہاٹ ٹاپکس اور کیا چیزیں چل رہی ہیں معاشرے میں اور کن کو مانا جا رہا ہے اس کا پتہ ہوتا ہے. صحیح ہے. اور اس کے بعد کیا پتہ چلا کہ ایکسپلور کرنے کے نتیجے میں یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ ایک بندہ خدا تک نہ پہنچے. جو بھی تھوڑا سا دماغ کا استعمال کرے گا, وہ ہندو ہے, وہ انڈیا میں بیٹھا ہے, وہ امریکہ میں بیٹھا ہے, وہ مکہ میں بیٹھا ہے, اگر وہ دماغ کا استعمال کرے گا تو وہ اللہ تک پہنچ جائے گا. وہ زندگی کا مقصد جان لے گا, وہ سوچے گا سمجھے گا تو وہ اس نتیجے پہ پہنچے گا کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے, وہی خدا ہے. تو جو بھی دماغ استعمال کرے گا, حضرت ابراہیم کو دیکھیں نا کہ ایک بت پرستی کے معاشرے میں, ایک بت تراش کے گھر پیدا ہوئے. ہم تو مسلمان معاشرے میں پیدا ہو کے اللہ تک نہیں نہ پہنچ پا رہے, کیونکہ دماغ ہم یہاں نہیں استعمال کر رہے اور ہمیں کافر پسند آ رہے ہیں, ہمیں ان کا کلچر پسند آ رہا ہے. یہ ہماری بد نصیبی ہے. اور وہ بت پرستی کے معاشرے میں پیدا ہو کے ایک اللہ تک پہنچے. تو جو بھی دماغ استعمال کرے گا, جو بھی سوچے سمجھے گا, وہ ایک اللہ تک, ایک خدا تک, اس کائنات کے مقصد تک لازمی پہنچے گا. اس میں یہ وہی والی بات ہے کہ یہ جس طرح ہے تارے بدل دے ویکھے میں چند بدلدا ویکھیا, ٹھیک ہے نا. تو یہ اسی طرح ہی ہے. حضرت ابراہیم نے تارے بدلتے دیکھے, چاند بدلتا دیکھا, قسمت بدلتی دیکھی, ٹھیک ہے نا, سورج بدلتا دیکھا, ہر چیز کو بدلتا دیکھا. یہ ساری چیزیں بے وفا ہیں, یہ ساری چیزیں ناپائیدار ہیں, یہ ساری چیزیں عارضی ہیں. ایک خدا ہے وحدہ لا شریک جو ہمیشہ رہنے والا ہے, تو اس کی مانی جائے. پھر اس کے بعد آگے چلیں تو کیا ہوا, واقعہ تھوڑا لمبا ہو گیا ہے. تو آگے جو بات ہے وہ اس سے بھی خوبصورت ہے. وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ, اور اس کی قوم اس سے جھگڑنے لگی تو اس نے قوم سے کہا کیا تم لوگ اللہ کے معاملے میں مجھ سے جھگڑتے ہو. اب حضرت ابراہیم نے جب ایک اللہ کی بات کی تو آگے سے پھر ابا جان بھی خلاف, باپ بھی خلاف, ٹھیک ہے نا, قوم بھی خلاف. اب حضرت ابراہیم کہتے چلو جی یار اب کیا کیا جائے کہ جناب اب لوگ خلاف ہو رہے ہیں, مسئلہ خراب ہو رہا ہے, بات بڑھ رہی ہے, ٹھیک ہے, ایکسپیلشن ہو رہی ہے, ڈسپلنری کمیٹی لگ رہی ہے, ناراض ہو رہے ہیں, نمبر کم آ جائیں گے, مسئلے بن جائیں گے, رشتہ دار خلاف ہو جائیں گے, دوستیاں چھوڑ جائیں گے, تو ٹھیک ہے کمپرومائز کر لیتے ہیں, اب کیا کریں. نہیں, پھر اڑ گئے اور بات یہاں تک پہنچی کہ ابا نے گھر سے نکال دیا, اس قوم نے گھر سے نکال دیا, اس قوم نے شہر سے نکلنے پہ مجبور کر دیا. ایک اللہ کے لیے انبیاء کو گھروں سے نکالا گیا ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں سے نکالا گیا, مکہ سے. ایک اللہ کے لیے لوگوں کو گھروں سے نکالا جاتا ہے. جب ایک اللہ کی بات کی جاتی ہے نا, صحیح معنوں میں جب توحید کی بات کی جاتی ہے, یہ جب کمپرومائز بندہ کرنا شروع ہو جائے پھر کچھ نہیں ہوتا. جب صحیح معنی میں ایک اللہ کی بندگی کی بات کی جاتی ہے نا, اور دل کی بندگی کی, دوست کی بندگی کی, معاشرے کی بندگی کی, نفس کی بندگی سی, دولت کے بت کی بندگی کی, طرح طرح کے بت جو آج ہم نے بنائے ہوئے ہیں جن کو پوجا جا رہا ہے, اور اس بندگی سے روکا جاتا ہے نا, اور ان بتوں کو توڑنے کی بات کی جاتی ہے, اور ان بتوں پر کلاڑے مارنے کی کوئی بندہ بات کرتا ہے, اور بڑے بڑے بتوں کو, بڑے بڑے بادشاہوں کو چیلنج کرتا ہے, تو کوئی اس کا ساتھ نہیں دیتا, پھر اس کے گھر والے بھی اس کے خلاف ہو جاتے ہیں. تو یہ وہ راہیں ہیں جہاں پر چلنا آسان نہیں ہے. یہاں پر ایک اللہ بہرحال آپ کے ساتھ ہوتا ہے. وَحَاجَّهُ قَوْمُ, قوم نے جھگڑا کیا, اور یہاں تک بات آپ پہنچی کہ باپ نے گھر سے نکال دیا, دوستیاں چھوٹیں, جس معاشرے میں بچپن سے لے کے اب تک بڑے ہوئے تھے, ٹھیک ہے نا, دوست چھوٹے, یار چھوٹے, رشتہ دار چھوٹے, ایک اللہ کے لیے شہر چھوٹا. اور حضرت ابراہیم کی زندگی تو اسی طرح ہی ہے. وہ وہاں سے جو عراق ہے وہاں سے نکالے گئے, اور وہ کہاں مکہ تک پہنچے, خانہ کعبہ کو بنایا. یہی وجہ ہے کہ آپ کا درود شریف مکمل نہیں ہوتا جب آپ تک یہ نہ کہہ دیں کہ حضرت ابراہیم پر نہ رحمت بجے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم. آپ کی نماز میں ابراہیم کے ذکر کے بغیر نماز مکمل ہی نہیں ہوتی. یہی وجہ ہے کہ آپ جب تک حضرت ابراہیم مقام ابراہیم پہ 2 نفل نہ پڑھ لیں آپ کا عمرہ اور طواف نہیں ہوتا.
یہی وجہ ہے کہ حضرت ابراہیم کی زوجہ کی سنت نہ پوری کر لیں تو آپ کی صحیح نہیں ہوتی. وہ جو حج ہے، وہ جو مکہ مدینہ ہے، مکہ جو ہے، وہ تو ساری چیزیں، یہ قربانی کیا ہے جو آپ بکرا ذبح کرتے ہیں، یہ جو آپ گائے ذبح کرتے ہیں، ہمارے دین کے اندر تو کئی زیادہ چیزیں ایسی ہیں جو حضرت ابراہیم سے منسوب ہیں. اور حضرت اللہ کو اتنی محبت کیوں ہے حضرت ابراہیم سے؟ حضرت ابراہیم وہ تھے جن کو یہودی بھی مانتے تھے، عیسائی بھی مانتے تھے، مسلمان بھی مانتے تھے، یہ ان میں کامن تھے، سب ان کو مانتے تھے. یہودی عیسائی آپس میں تو لڑتے تھے نا، وہ موسیٰ کو گالیاں دیتے تھے یا عیسیٰ کو گالیاں دیتے تھے، لیکن حضرت ابراہیم سب میں کامن اور احترام کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے، عرب میں بھی مانے جاتے تھے. تو کیوں اتنی محبت ہے کہ ایک اللہ کے لیے انہوں نے گھر بار چھوڑا ہے، ایک اللہ کے لیے انہوں نے وقت کے بادشاہ کو چیلنج کیا، انہوں نے بتوں کو کلہاڑے مار کے توڑا ہے، دل کے بتوں کو، معاشرے کے بتوں کو، اور ایکسپلور کیا، اور پھر ایک اللہ کے لیے قربانیاں دی ہیں، بیٹے تک کو ذبح کیا ہے. تو یہ حضرت ابراہیم ہے. تو اس معاشرے اس واقعے میں بہت سارے سبق ہیں. میں نے یہ چاہا کہ یہ واقعہ تھوڑا بیان ہو جائے. اب تیزی سے آگے چلتے ہیں. آج کا ویسے بھی درس ہم نے چھوٹا کرنے ہیں. میں چونکہ اس ٹائم اسلام آباد میں بیٹھا ہوں، یا ہم نے ایک سرمنی کرنی ہے، تو بس بڑی مشکل سے مینیج کیا ہے آج کا پروگرام. تو جلدی جلدی اس کو مکمل کرنا ہے، لیکن یہ واقعہ میں نے چاہا کہ آپ سے اچھے انداز سے بیان ہو جائے. تو براہیمی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے، ہوس چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں. اقبال کا شعر ہے کہ ابراہیم جیسی نظر پیدا کرنی ہے نا تو یہ مشکل کام ہے، کیونکہ دل میں چھوٹے چھوٹے بت بن جاتے ہیں. کبھی دولت کا بت، کبھی لڑکی کا بت، کبھی نفس کا بت. یہ دلوں میں چھوٹے چھوٹے بت بن جاتے ہیں. اگر ابراہیم کی نظر پیدا کرنی ہے نا تو جو بت دل میں پیدا ہو رہا ہے اس کو توڑی جاؤ، توڑی جاؤ، توڑی جاؤ. اس دل میں خدا کے علاوہ کسی کی جگہ نہیں ہونی چاہیے. اور خدا جب ایک ہوتا ہے تو پھر وہ کسی دوسرے کی پرستش کو قبول نہیں کرتا. ہم محبت میں بھی توحید کے قائل ہیں فراز. ایک ہی شخص کو محبوب بنائے رکھنا، محبت ایک سے ہی ہوتی ہے. جب آپ دوسرا محبوب بناتے ہیں تو پہلا محبوب ناراض ہو جاتا ہے. ایک سے ہی محبت ہوتی ہے اور ایک خدا کی بندگی ہوگی. یہی توحید کا نقطہ ہے کہ اور کوئی سارے صنم مسمار کر، بس ایک خدا سے پیار کر. اور ان بتوں کو توڑنے میں جتنی مشکلات آئیں، اپنے اندر سے، اپنے گھرانے سے، اپنے معاشرے سے ان کو برداشت کریں. یہی توحید ہے، یہی اسلام ہے. جس نے توحید پا لی اس نے سب کچھ پا لیا. جس طرح وہ ہے کہ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی. جس کو آشنائی ہو جائے، جس کو اللہ کی معرفت ہو جائے، جس کو پہچان ہو جائے، وہ پھر دو عالم سے بیگانہ ہو جاتا ہے. اسے نہیں پرواہ رہتی کہ لوگ کیا کہیں گے، فلانی کیا کہے گی اور فلانا کیا کہے گا. ٹھیک ہے. تو توحید ایک بڑا اہم نقطہ ہے جو پورے قرآن نے سمجھایا ہے. پورا قرآن یہی کہتا ہے کہ شرک سے بچو، شرک سے بچو، اللہ کے علاوہ کسی کی نہ مانو. یہی پورے قرآن کی دعوت ہے. یہی ہر نبی کی یہی دعوت ہے کہ ایک اللہ کو مانو اور میری اطاعت کرو. تو یہ ہے جی بیسیکلی توحید. اور پھر آج یہی امتحان ہے، آج کے ابراہیم کا یہی امتحان ہے، آج کے نوجوانوں کا یہی امتحان ہے کہ اس بت پرستی کے معاشرے میں، جہاں پر طرح طرح کے بت بنے ہوئے ہیں، اس نفسا نفسی کے معاشرے میں، اس برائی بے حیائی کے معاشرے میں جہاں آگ لگی ہوئی ہے، پھر آگ ہے، اولاد ابراہیم ہے، نمرود ہے، شاید کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے. جس طرح حضرت ابراہیم آگ میں کودے تھے، اسی طرح آج بھی آگ لگی ہوئی ہے. آج بھی ابراہیم کے بیٹے ہیں. شاید اللہ تعالیٰ نے پھر ابراہیم کا امتحان کرنا ہے. جیسے اس ابراہیم کا امتحان کیا کہ آگ میں کودے گئے اور آگ ٹھنڈی ہوگی، آج کے ابراہیم کی اولاد کا بھی یہی امتحان ہے کہ آگ لگی ہوئی ہے. آج کے نمرود بھی سامنے ہیں، لیکن آپ کا امتحان ہے کہ آپ اس آگ میں کود جاتے ہیں، اس آگ میں کود جاتے ہیں، اپنے آپ کو ان تمام مخالفتوں کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں جو ایک اللہ کے نام پر آپ پر آئیں گی. تو آج پھر ایک خدا آج کے ابراہیم کی اولاد کا امتحان کر رہا ہے. تو بڑا خوبصورت رکوع ہے یہ. آگے چلتے ہیں. اس قوم اس سے جھڑنے لگی تو اس نے قوم سے کہا کہ کیا تم لوگ اللہ کے معاملے میں مجھ سے جھگڑتے ہو، حالانکہ اس نے مجھے راہ راست دکھا دی ہے اور میں تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں سے نہیں ڈرتا. ہاں اگر میرا رب کچھ چاہے تو وہ ضرور ہو سکتا ہے. میرا رب کا علم ہر چیز پر چھایا ہوا ہے، پھر کیا تم ہوش میں نہ ہوگے. انہوں نے کہا نا کہ تمہارے پر فلانے بت کی لعنت پڑ جائے گی، فلانے بت کی مار پڑ جائے گی. انہوں نے کہا میں تمہارے شریکوں سے، تمہارے بتوں سے میں نہیں ڈرتا، میں ایک اللہ سے ڈرتا ہوں. اور آخر میں تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں سے کیسے ڈروں جبکہ تم اللہ کے ساتھ ان چیزوں کو خدائی میں شریک بناتے ہوئے نہیں ڈرتے جن کے لیے اس نے تم پر کوئی سند نازل نہیں کی. لیکن حضرت ابراہیم یہ دعوت ہے. بس حضرت ابراہیم خود ایک خدا کو مان لیتے اور بات ختم ہو جاتی؟ نہیں، انہوں نے پوری قوم کو دعوت دی. اور یہی دین ہے، یہی توحید ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم غار ہیرا میں رہتے، بس دیٹس آل، بات ختم ہو جاتی. ٹھیک ہے. انہوں نے کوہ صفا پہ چڑھ کے پوری مکہ کو کیوں دعوت دی اور ساری مخالفتیں اور لڑائیاں کیوں لیں؟ کیونکہ یہی توحید ہے کہ ایک اللہ کو ماننا ہے اور اس ایک اللہ کی بندگی کا نظام لوگوں سے منوانا ہے اور معاشرے میں لے کے آنا ہے، اور اس کے لیے جد و جہد کرتے کرتے، جہاد کرتے کرتے مر جانا ہے. یہی زندگی ہے، یہی دین ہے.
اور میں تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں سے نہیں ڈرتا، ہاں اگر میرا کوئی جب کچھ چاہے تو وہ ضرور ہو سکتا ہے۔ اچھا جی، جبکہ تم اللہ کے ساتھ ان چیزوں کو خدائی میں شریک بناتے ہوئے نہیں ڈرتے جن کے لیے اس نے تم پر کوئی سند نازل نہیں کی ہے، ہم دونوں فریقوں میں سے کون زیادہ بے خوفی و اطمینان کا مستحق ہے؟ بتاؤ اگر تم کچھ علم رکھتے ہو۔ حقیقت میں تو امن انہی کے لیے ہے اور راہ راست پر وہی ہیں جو ایمان لائے اور جنہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ آلودہ نہیں کیا۔ ظلم، ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ تو جو بھی نفس پرستی ہے، جو بھی گناہ ہے، وہ اس ایمان پر ظلم ہے، وہ اپنے اوپر ظلم ہے۔ تو لوگ ایمان لائے، پھر ایمان کو خالص رکھا اور ظلم کے ساتھ آلودہ نہیں کیا۔ یہ تھی ہماری وہ حجت جو ہم نے ابراہیم کو اس قوم کے مقابلے میں عطا کی، ہم جسے چاہتے ہیں بلند مرتبے عطا کرتے ہیں۔ حق یہ ہے کہ تمہارا رب نہایت دانا اور علیم ہے۔ پھر ہم نے جو بھی جستجو کرتا ہے، جو بھی اسٹرگل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ہی بلند مرتبے دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم کو آزمایا، بیٹے کو ذبح کرایا، آگ میں کدوایا، معاشرے سے قوم بدر کروایا، کیا کیا نہ کیا حضرت ابراہیم کے ساتھ، پھر کہیں جا کے ایک بلند مقام دیا۔ تو یہ اس طرح لیڈر بنتے ہیں، یوں اسٹرگل ہوتی ہے اور پھر اللہ تعالیٰ مقام بھی دیتا ہے۔ جستجو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے اور اس کے بعد مرتبے اور رزلٹ اور ریوارڈ اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ حق یہ ہے کہ تمہارا رب نہایت دانا اور علیم ہے۔ پھر ہم نے ابراہیم، اسحاق اور یعقوب جیسی اولاد دی اور ہر ایک کو راہ راست دکھائی، وہی راہ راست جو اس سے پہلے نوح کو دکھائی تھی، اور اسی کی نسل سے ہم نے داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ اور ہارون کو ہدایت بخشی۔ اس طرح ہم نیکوکاروں کو ان کی نیکی کا بدلہ دیتے ہیں۔ اسی کی اولاد سے زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس کو راہ یاب کیا، ہر ایک ان میں سے صالح تھا۔ اسی کی خاندان سے اسماعیل، الیسع اور یونس اور لوط کو راستہ دکھایا۔ اب یہ سارے لوگوں کو ہدایت کیوں دی، ان سارے لوگوں کو نبی؟ کیونکہ یہ صالح تھے، یہ نیک لوگ تھے، ان کا کریکٹر تھا۔ اور اسلام میں کریکٹر کی بنیاد پر ہی مرتبے ملتے ہیں، دولت کی بنیاد پر، سٹیٹس کی بنیاد پر، فین فالوئنگ کی بنیاد پر نہیں ملتے، کریکٹر کی بنیاد پر۔ یہ لوگ نیک لوگ تھے، صالح لوگ تھے۔ اسماعیل، الیسع اور یونس اور لوط کو راستہ دکھایا، ان میں سے ہر ایک کو ہم نے تمام دنیا والوں پر فضیلت عطا کی۔ نیز ان کے آباء و اجداد اور ان کی اولاد اور ان کے بھائی بندوں میں سے بہتوں کو ہم نے نوازا، انہیں اپنی خدمت کے لیے چن لیا اور سیدھے راستے کی طرف ان کی رہنمائی کی۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے جس کے ساتھ وہ اپنے بندوں میں سے جس کی چاہتا ہے رہنمائی کرتا ہے۔ لیکن اگر کہیں ان لوگوں نے شرک کیا ہوتا تو ان سب کا کیا کرایا غارت ہو جاتا۔ یہ سارے انبیاء، اگر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ لوگ بھی شرک کرتے تو ان کا سارا کیا کرایا سب برباد ہو جاتا، سب غارت ہو جاتا۔ جس طرح حضرت عیسیٰ نے کہا تھا کہ بعد میں میری قوم نے شرک کرنا شروع کر دیا، مجھے خدا بنا لیا، لیکن اے اللہ تو انہیں معاف کر دے گا تو تو معاف کرنے والا ہے، تو بڑا رحیم ہے۔ لیکن اللہ نے کہا نہیں، آج کے دن تو سچوں کو ان کی سچائی نفع دے گی۔ انبیاء بھی اگر غلط کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ کا اصول جو ہے وہ نافذ ہوگا۔ تو انبیاء بھی کٹہرے میں لائے جائیں گے، انبیاء سے بھی سوال ہوں گے، انبیاء بھی اگر غلطی کریں گے جو وہ نہیں کرتے لیکن اگر کریں گے تو ان کے ساتھ بھی وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ ان کو سزا دے گا۔ تو یہ لکھا ہے نا کہ اللہ نے، یہ قرآن بڑا واضح ہے، کسی کے لیے کوئی سفارش، کوئی دوہرے رویے نہیں ہے قیامت والے دن، صحیح ہے؟ تو یہ اللہ کی ہدایت ہے جسے اپنے بندوں جسے چاہتا ہے رہنمائی کرتا ہے۔ لیکن اگر کہیں ان لوگوں نے شرک کیا ہوتا تو ان سب کا کیا کرایا غارت ہو جاتا۔ وہ لوگ تھے جن کو ہم نے کتاب اور حکمت اور نبوت عطا کی تھی۔ اب دیکھیں نا، نبیوں کو بھی اللہ تعالیٰ جو کہہ رہا ہے کہ شرک ایسی چیز ہے، مطلب شرک دیکھیں نا کہ وہ معاف نہیں ہوتا، سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو یعنی کہ اب ہم کسی پیر کے اور کسی ولی کے نام پر جو ہے ہم شرک شروع کر دیں اور ہم سمجھیں کہ یہ ہمیں بچا لے گا یا وہ ہمیں بچا لے گا، تو اللہ تعالیٰ تو نبیوں کو بھی وارن کر رہا ہے۔ شرک تو مذاق نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ قرآن میں ہے ہی توحید، ایک اللہ کی بندگی، اسلام نام ہی توحید کا ہے۔ اچھا جی، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب اور حکمت اور نبوت عطا کی تھی، اب اگر یہ لوگ اس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں تو پرواہ نہیں، ہم نے کچھ اور لوگوں کو یہ نعمت سونپ دی ہے جو اس سے منکر نہیں ہے۔ اے نبی، وہی لوگ جو اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ تھا، انہیں کے راستے پر تم چلو اور کہہ دو کہ میں اس تبلیغ و ہدایت کے کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، یہ تو ایک عام نصیحت ہے تمام دنیا والوں کے لیے۔ اب سورہ انعام مکی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ حضرت ابراہیم کا واقعہ کیوں سنایا گیا اللہ کے نبی کو، کہ دیکھیں آپ سے پہلے بھی انبیاء اس طرح انہیں لوگوں نے تانے دیے ہیں، گھروں سے نکالا گیا ہے، لوگوں نے باتیں کی ہیں، مذاق اڑایا ہے، جھگڑا کیا ہے۔ تو آپ کے ساتھ بھی اگر مکہ میں یہی ہو رہا ہے تو کوئی بات نہیں، یہ تو ہوتا ہے۔ مطلب ایک مثال دے کے، مطلب کہ بھئی آپ سے پہلے بھی اسی طرح ہی ہوا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دھارس بھی بندائی ہے کہ اگر یہ لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، تمہیں مکہ سے نکالنے کی باتیں کرتے ہیں، تمہارے قتل کے در پہ ہیں، تو اس سے پہلے حضرت ابراہیم کے ساتھ بھی اسی طرح ہی ہوا تھا۔ تو حوصلہ رکھو، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ جس خدا کی بندگی کا تم علم لے کے اٹھے ہو نا، اب وہ خدا تمہیں نہیں چھوڑے گا۔ یہ کیا کر سکتے ہیں؟ یہ کچھ نہیں کر سکتے۔
اچھا جی، ان لوگوں نے، یہ تو ایک عام نصیحت ہے تمام دنیا والوں کے لیے. دیکھیں جی، ایک خدا کی بندگی کی نصیحت قرآن پوری دنیا کو دیتا ہے، ٹھیک ہے، اور پوری دنیا کے پاس آپشن نہیں ہے اس کے علاوہ اگر وہ دماغ استعمال کرے. ان لوگوں نے اللہ کا بہت غلط اندازہ لگایا جب کہا کہ اللہ نے کسی بشر پر کچھ نازل نہیں کیا ہے. ان سے پوچھو پھر وہ کتاب جسے موسیٰ لایا تھا، جو تمام انسانوں کے لیے روشنی اور ہدایت تھی، جسے تم پارا پارا کر رکھتے ہو، کچھ دکھاتے ہو اور بہت کچھ چھپا جاتے ہو. یعنی وہی یہودی جو کام کرتے تھے کہ وہ کہتے تھے کہ بھئی ان کے پاس اللہ نے نازل نہیں کیا. تو ترتیب میں کہہ رہے جن موسیٰ کو تم مانتے ہو وہ بھی تو کتاب ہی لائے تھے، جس کو تم اب کیا کر رہے ہو کہ اس تورات کو کچھ اس کی باتیں مانتے ہو، کچھ نہیں مانتے. جو دل کرتا ہے، جو جس طرح آج ہم قرآن کے ساتھ کر رہے ہیں کہ قرآن کی جو باتیں آسان ہیں وہ مان لی، ادب کر لیا، قرآن کو چوم لیا، قرآن کو بڑے ادب سے الماری کے اوپر رکھ دیا، بڑے ادب سے اس کو تلاوت بھی کر لی، لیکن بات نہ مانی اور کچھ باتیں مان لی اور زیادہ نہ مانی. تو یہی کام وہ کرتے تھے، کچھ کو کرتے ہو کچھ کو چھپاتے ہو، جس کے ذریعے سے تم کو وہ علم دیا گیا ہے جو نہ تمہیں حاصل تھا اور نہ تمہارے باپ دادا کو. آخر اس کا نازل کرنے والا کون تھا؟ بس اتنا کہہ دو کہ اللہ، پھر انہیں اپنی دلیل بازیوں سے کھیلنے کے لیے چھوڑ دو. اسی کتاب کی طرح یہ کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے، یہ قرآن بڑی خیر و برکت والی ہے، اس چیز کی تصدیق کرتی ہے جس سے پہلے آئی تھی. یعنی یہ قرآن تورات کو کچھ نہیں کہہ رہا، قرآن تورات کی بھی تصدیق کر رہا ہے، عیسائیوں انجیل کی بھی تصدیق کر رہا ہے، زبور کی بھی تصدیق کر رہا ہے کہ وہ ساری اللہ کی کتابیں تھیں، وہ اپنے اپنے وقت پر ٹھیک تھیں، لیکن اب یہ کتاب آخری کتاب ہے، اب اس کی اطاعت میں کامیابی اور ناکامی ہے. اور اس لیے نازل کی گئی کہ اس کے ذریعے سے تم بستیوں کے اس مرکز یعنی مکہ اور اس کے اطراف میں رہنے والوں کو متنبع کرو. بستیوں کے اس مرکز یعنی یہ مطلب کہہ رہے ہیں کہ ومن حولہ، یعنی اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ مکہ، یہ آیت یہ بتاتی ہے کہ مکہ سینٹر میں ہے، بستیوں کا مرکز سینٹر میں ہوتا ہے نا، تو مطلب مکہ جو ہے وہ سینٹر کے اندر ہے دنیا کے، اس طرح یہ بات کی جاتی ہے. اس کے ذریعے سے یہ قرآن میں آئے تم اس بستیوں کے مرکز یعنی مکہ اور اس کے اطراف میں رہنے والوں کو متنبع کرو. جو لوگ آخرت کو مانتے ہیں وہ اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں اور ان کا حال یہ ہے کہ اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں. اور اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹا بہتان گھڑے یا کہے کہ مجھ پر وحی آئی ہے، درا حال یہ کہ اس پر کوئی وحی نازل نہ کی گئی ہو، یا جو اللہ کی نازل کردہ چیز کے مقابلے میں کہے کہ میں بھی ایسی چیز نازل کر کے دکھا دوں گا. کاش تم ظالموں کو اس حالت میں دیکھ سکو جبکہ وہ سکرات موت میں ڈبکیاں کھا رہے ہوتے اور فرشتے ہاتھ بڑا بڑا کر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ لاؤ نکالو اپنی جان. آج تمہیں ان باتوں کی پاداش میں ذلت کا عذاب دیا جائے گا جو تم اللہ پر تہمت رکھ کر ناحق بکا کرتے تھے اور اس کی آیات کے مقابلے میں سرکشی دکھاتے تھے. اور اللہ فرمائے گا، لو اب تم ویسے ہی تنہا ہمارے سامنے حاضر ہو گئے جیسے ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ اکیلے پیدا کیا تھا. یعنی اللہ کے سامنے تو اکیلے ہی حاضر ہونا نا، جس طرح اکیلے پیدا ہوئے تھے. وہاں تو کوئی ساتھ نہیں ہوگا، وہاں تو اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، انڈیویجلی اپنے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے. وہ سب تم جو ہم نے تمہیں دنیا میں دیا تھا وہ سب تم پیچھے چھوڑ آئے ہو، جو تمہیں دنیا میں دیا تھا وہ سب تم اب پیچھے چھوڑ آئے ہو، اور اب تم اپنے اعمال کا حساب دو گے. نہ تمہاری دولت نے تمہارا ساتھ دیا، نہ تمہارے لنکس نے تمہارا ساتھ دیا، نہ تمہارے کانٹیکٹس نے تمہارا ساتھ دیا، کسی چیز نے تمہارا ساتھ نہیں دیا. تم ہر چیز پیچھے چھوڑ آئے ہو اور اب تمہارا حساب ہوگا. تمہارے اعمال اب تمہارا ساتھ دیں گے. تمہارے کرتوت جو تم نے دنوں کو اور راتوں کو اور انٹرنیٹ پر اور یونیورسٹی میں جو کیے ہوئے ہیں نا کرتوت، اب ان کا حساب دینا ہے. اگر وہ تمہارا ساتھ دیتے ہیں تو دیں گے، نہیں تو وہی تمہارے لیے وبال بن جائیں گے. اچھا جی، اور اب تمہارے ساتھ ان سفارشیوں کو بھی نہیں دیکھتے جن کے متعلق تم سمجھتے تھے کہ تمہارے کام بنانے میں ان کا بھی کچھ حصہ ہے. اب وہ تمہارے سفارشی بھی تمہارا ساتھ نہیں دیں گے. وہ فلانے پیر صاحب، فلانے ولی صاحب، فلانا بت، فلانا تمہارا دوست جس سے تم بڑی دوستی کے دعوے کرتے تھے اور اس کی دوستی میں سب کچھ کر جاتے تھے، اللہ کو بھی بلا دیا، قرآن کو بھی بلا دیا. فلانا تمہارا سیلیبریٹی، فلانا تمہارا آئیڈیل، فلانا تمہارا ہیرو، اب کوئی ساتھ نہیں دے گا. اب تمہارے اعمال تمہارا ساتھ دیں گے. وہ سارے اب غائب ہیں، اب تم اکیلے ہو. جن کے متعلق تم سمجھتے تھے کہ تمہارے کام بنانے میں ان کا بھی کچھ حصہ ہے، تمہارے آپس کے سب رابطے ٹوٹ گئے ہیں اور وہ سب تم سے گم ہو گئے ہیں جن کا تم زوم رکھتے تھے. دانے اور گٹلی کو پھاڑنے والا اللہ ہے، وہی زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے. یعنی مردہ سے، جس طرح مردہ زمینوں سے لیونگ آرگنزم پھل پودے نکلتے ہیں، اسی طرح پتھر میں سے کیڑا نکلتا ہے. وہ مردوں سے بھی زندہ کو نکالتا ہے، زندوں سے مردہ کو بھی نکالتا ہے. اور وہی مردہ کو زندہ سے خارج کرنے والا ہے. یعنی جس طرح ہم سے جو ہے مردہ سے زندہ کو خارج کرنے، زندہ سے مردہ اور مردہ سے زندہ خارج کرنے والا. اس میں لکھا ہوگا زندہ کو مردہ سے نکالنے کا مطلب بے جان مادہ سے زندہ مخلوقات کو پیدا کرنا ہے، اور مردہ کو زندہ سے خارج کرنے کا مطلب
جاندار اجسام میں سے بے جان مادوں کو، یعنی جو بے جان مادے ہمارے جسموں سے نکلتے ہیں یا جانداروں سے نکلتے ہیں، وہ زندہ سے مردہ کو نکالنا ہے۔ یہ سارے کام کرنے والا تو اللہ ہے، پھر تم کدھر بہکے چلے جا رہے ہو؟ پردہ شب کو چاک کر کے وہی صبح نکالتا ہے، اسی نے رات کو سکون کا وقت بنایا ہے، اسی نے چاند اور سورج کو طلوع اور غروب کا حساب مقرر کیا ہے، یہ سب اسی زبردست قدرت اور علم رکھنے والے کے ٹھہرائے ہوئے اندازے ہیں۔ یعنی یہ ساری چیز ایک اندازے پر، ایک سسٹم پر، ایک خاص ضابطے پر چل رہی ہے۔ اس طرح میں نے پہلے کہا نا کہ ایک گھر چلانا، ایک اسکول چلانا، ایک ادارہ چلانا، اس پہ ساری زندگیاں لگ جاتی ہیں اور کئی طرح کی مس مینجمنٹس ہو رہی ہوتی ہیں۔ ایک شادی کرنی ہو تو 6 مہینہ تیاریاں ہوتی رہتی ہیں۔ ایک شادی کا ایونٹ میں کبھی بارات لیٹ ہے، کبھی وہ لیٹ ہے، کبھی کھانا لیٹ ہے، کبھی لڑکی والے لیٹ ہیں۔ ایک ایونٹ مینیج کرنا بہت مشکل کام ہے۔ ایک گھر چلانے کے لیے ایک باپ ساری زندگی صبح سے رات تک محنت کرتا ہے، پھر کہیں جا کے اس کا گھر چلتا ہے 60-70 سال تک، پھر بھی نہیں چلتا۔ تو اللہ تعالیٰ پوری دنیا کو چلا رہا ہے، پوری کائنات کو چلا رہا ہے، تو یہ خدا ہی کر سکتا ہے، اور اسی خدا کو مانو، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ سارے کام کرنے والا اللہ ہے، پھر تم کدھر بہکے چلے جا رہے ہو؟ یہ سب ایک خاص زبردست اندازے پہ، سورج کا، تاروں کا اپنے وقت پر آنا، ایک گریوٹی کا ہونا، اپنا نظام چلنا، تو یہ سارے ایک اللہ کے ہونے کے ثبوت ہیں، اور اللہ ایک خاص اندازے پہ ان کو چلا رہا ہے، ایک خاص وقت کے مطابق۔ کوئی مس مینجمنٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ کوئی جو ہے وہ غیر متوازن چیز ہمیں نظر نہیں آتی۔ اور وہی جس نے تمہارے لیے تاروں کو صحرا اور سمندر کی طریقوں میں راستہ معلوم کرنے کا ذریعہ بنایا، جیسے تاروں کے ذریعے سے راستے معلوم کیے جاتے تھے، وہ بھی اللہ کی نے ایک فیسلٹی دی ہوئی تھی۔ اب تو خیر نئے طریقے آ گئے ہیں، لوکیشنز آ گئی ہیں، میپس آ گئے ہیں۔ اچھا جی، دیکھو ہم نے نشانیاں کھول کر بیان کر دی۔ اب یہ چیزیں عرب میں چونکہ یہ ساری چیزیں تھیں، تو یہ ڈائریکٹلی ان کو جو ہے وہ ٹچ کرتی تھیں کہ واقعی یہ ساری چیزیں، کہ وہ اس طرح راستے معلوم کرتے تھے، صحراؤں میں رہتے تھے۔ دیکھو ہم نے نشانیاں کھول کر بیان کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، اور وہی ہے جس نے ایک جان سے تم کو پیدا کیا، پھر ہر ایک کے لیے ایک جائے قرار ہے اور ایک اس کے سونپ جانے کی جگہ ہے۔ یہ نشانیاں ہم نے واضح کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، اور وہی ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے سے ہر قسم کی نباتات اگائی، پھر اس سے ہرے ہرے کھیت اور درخت پیدا کیے، پھر ان سے تہ بر تہ چڑھے ہوئے دانے نکالے، اور کھجور کے شگوفوں سے پھلوں کے گچھے پیدا کیے جو بوجھ کے مارے جھکے پڑتے ہیں، اور انگور، زیتون اور انار کے باغ لگائے جن کے پھل ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں، اور پھر ہر ایک کی خصوصیات جدا جدا بھی ہیں، مختلف پھل، مختلف پودے، مختلف فروٹس، مختلف سبزیاں، اور ان میں مختلف ذائقے، اور ہر ذائقہ ہی مزے کا۔ یہ درخت جب پھلتے ہیں تو ان میں پھل آنے اور پھر ان کے پکنے کی کیفیت ذرا غور کی نظر سے دیکھو، ان چیزوں میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ جن لوگوں نے ایمان لانا ہے، جن لوگوں نے سوچ سمجھ کے کام لینا ہے، ان کے لیے ضروری نہیں ہے کوئی نبی آئے، کوئی آسمان سے معجزہ ہو، کوئی چاند ٹوٹے۔ سوچنے سمجھنے والے لوگوں کے لیے تو پھلوں میں، پودوں میں، چاند تاروں میں، دنیا کے سارے نظام میں ہی نشانیاں ایمان لانے کے لیے۔ اللہ پر ایمان لانے کے لیے کوئی ایسا مشکل کام تو نہیں ہے، تھوڑا سا غور و فکر کریں گے تو ایک اللہ پر ایمان لے آئیں گے۔ تو ضروری تو نہیں ہے کوئی معجزہ ہی ہو، ٹھیک ہے، تو ورنہ آپ ایمان لائیں گے، کوئی نبی آئے گا تو ایمان لائیں گے، تو یہ دماغ سے کام لیں گے تو ایمان لے آئیں گے۔ تو ان میں پھل آنے اور پھر ان کے پکنے کی کیفیت ذرا غور کی نظر سے دیکھو، ان چیزوں میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ لیکن جس نے نہیں لانا، جس نے موج کرنی ہے، جس نے مرضی کرنی ہے، جو نہیں اس طرح کی باتوں میں پڑھنا چاہتا، پھر وہ نہیں رہے گا۔ اس پر بھی لوگوں نے جنوں کو اللہ کا شریک ٹھہرا دیا، حالانکہ وہ ان کا خالق ہے، اور بے جانے بوجھے اس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں تصنیف کر دیں، حالانکہ وہ پاک اور بالا تر ہے ان باتوں سے جو لوگ یہ کہتے ہیں۔ وہ تو آسمانوں اور زمین کا معجد ہے، اس کا کوئی بیٹا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ کوئی اس کے شریک زندگی ہی نہیں ہے، اس نے ہر چیز کو پیدا کیا۔ یعنی یہ مطلب انسانی بات ہے نا کہ جس طرح پارٹنر کے بغیر اولاد نہیں ہو سکتی، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی بات کی ہے کہ اللہ کا بیٹا تمہارے معیارات کے مطابق، انسانوں کے معیارات کے مطابق، کہ اس کا کوئی شریک زندگی ہی نہیں ہے تو اس کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے۔ اس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اچھا، اس میں یہ چیز ہے کہ لم یلد ولم یولد والی بات ہے نا، کہ جو مردوں سے زندوں کا نکلنا اور زندہ سے مردہ کا نکلنا یہ ایک مخلوق کی کمزوری ہے۔ یعنی ہمارے سے پسینہ نکلتا ہے، مادے نکلتے ہیں، ٹھیک ہے، جو ہے ہم سے مادے نکلتے ہیں، آنسو نکلتے ہیں، ہمارے جسم سے چیزیں نکلتی ہیں، ٹھیک ہے، اور اسی طرح ہم چیزوں کو جسم میں لے کے کھاتے ہیں، پیتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس کے اندر نہ کوئی چیز داخل ہوتی ہے، نہ اس سے کوئی چیز نکلتی ہے۔ لم یلد، جس کے اندر نہ کوئی چیز داخل ہو، نہ اس سے کوئی چیز نکلے، وہی خدا ہے، ٹھیک ہے نا۔ لم یلد، نہ اس نے کسی کو پیدا کیا، نہ وہ خود کسی کا، نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے۔
تو مخلوق کی یہ کمزوری ہے کہ اس سے مادے نکلتے بھی ہیں اور وہ اس کے اندر جاتے بھی ہیں، ٹھیک ہے نا. تو تبھی یہ سارا جو ہے وہ نسل نو کا اور نئی نسل کا نظام چل رہا ہوتا ہے. تو ہر وہ چیز کا علم رکھتا ہے. یہ ہے اللہ تمہارا رب، کوئی خدا اس کے سوا نہیں ہے، ہر چیز کا خالق، لہٰذا تم اسی کی بندگی کرو، اور وہ ہر چیز کا کفیل ہے. نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی اور وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے. لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار. نگاہیں اللہ کو نہیں پا سکتی، یعنی ہم نے اس ننگی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے، لیکن وہ ہماری نگاہیں کیا دیکھ رہی ہیں، وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے. وہ نہایت باریک بین اور باخبر ہے. دیکھو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بصیرت کی روشنیاں آ گئی ہیں. اب جو بینائی سے کام لے گا اپنا ہی بھلا کرے گا، اور جو اندھا بنے گا، ان ساری چیزوں کو دیکھ کے بھی جو اللہ کو نہیں مانے گا وہ اندھا ہے، اور جو اندھا بنے گا خود نقصان اٹھائے گا. میں تم پر کوئی پاسبان نہیں ہوں. اسی طرح ہم اپنی آیات کو بار بار مختلف طریقوں سے بیان کرتے ہیں، اور اس لیے کرتے ہیں کہ یہ لوگ کہیں کہ تم کسی سے پڑھ آئے ہو، اور جو لوگ علم رکھتے ہیں ان پر ہم حقیقت کو روشن کر دیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس وحی کی پیروی کیے جاؤ جو تم پر تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے، کیونکہ اسے ایک رب کے سوا کوئی اور خدا نہیں ہے. اور ان مشرکین کے پیچھے نہ پڑو، اور اگر اللہ کی مشیت ہوتی تو وہ خود ایسا بندوبست کر سکتا تھا کہ یہ لوگ شرک نہ کرتے. اگر اللہ چاہتا تو پوری دنیا میں کوئی بھی شرک نہ کرتا. فرشتوں میں کوئی شرک کر رہا ہے، یا جو انسانوں سے پہلے جتنی مخلوقات تھیں وہ ساری اللہ کی پیرو تھیں. یہ پوری دنیا، یہ پورا نظام اللہ تعالیٰ کا پیرو ہی ہے نا. یہ تمام مخلوقات اللہ تعالیٰ کے پیرو ہی ہے نا. صرف ایک انسان ہی ہے نا جس کو اللہ نے اختیار دیا اور وہ اپنی مرضیاں کرتا ہے. جو فرشتوں سے بھی بات ہوئی تھی کہ میں ایک ایسی مخلوق بنا رہا ہوں، اور جب وہاں پر بھی یہی سوال کیا گیا تھا کہ آپ ان کو اتنا اختیار کیوں دے رہے ہیں، یہ نافرمانی کرے گا انسان. اللہ چاہے تو وہ شرک کو ختم کر سکتا ہے. کسی کی کیا جرت کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ خود اجازت دی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میرا یہ طریقہ ہی نہیں ہے. میں نے دنیا بنائی ہی اور مقصد کے لیے ہے کہ میں لوگوں کو اجازت دوں، ٹھیک ہے، میں لوگوں کو فوراً عذاب نہ دوں. ان کو گناہ کی اجازت ہے، ان کو برائی کی اجازت ہے. اجازت سے مراد ہے کہ وہ کر سکتے ہیں، اجازت نہیں ہے، کر سکتے ہیں، کوئی انہیں پوچھے گا نہیں. لیکن یہ ہے کہ میں چاہتا تو ختم کر سکتا تھا، لیکن میرا یہ مشیت ہی نہیں تھی. میں نے امتحان لینا ہے کہ کون میرا بندہ ہے اور کون شیطان کا بندہ ہے. جب آپ کسی کو آزاد چھوڑتے ہیں تو تب پتہ چلتا ہے نا کہ یہ کس کا ہے، یہ آپ کا ہے یا کسی اور کا ہے. صحیح ہے. یہ لوگ شرک نہ کرتے تو تم کو ہم ان پر پاسبان مقرر نہیں کیا، اور نہ تو ان پر حوالہ دار ہو. اور اے مسلمانوں، یہ لوگ اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہیں انہیں گالیاں نہ دو. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ شرک سے آگے بڑھ کر جہالت کی بنا پر اللہ کو گالیاں دینے لگے. اب جو بندہ کسی چیز کو بھی مقدس سمجھتا ہے، مسلمانوں کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ آپ ان کو گالیاں نہ دیں. گالی دینا تو ویسے ہی اسلام کی دیکھیں نا بڑی ایک قابل مذمت چیز ہے، لیکن ان کے لیے جو مقدس چیزیں ہیں کافروں کے لیے، ان کو گالیاں نہ دو. یہ جواباً کیا کریں گے کہ یہ جواباً تمہارے نبی کو، تمہارے خدا کو گالیاں دیں گے. تو کسی کی مقدس چیز کو جو ہے اس طرح تضحیق نہ کرو، گالیاں نہ دو، ٹھیک ہے. تو یہ مسلمانوں کو تعلیم دی گئی ہے کہ اللہ کے سوا یہ جن کو پکارتے ہیں انہیں گالیاں نہ دو. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ شرک سے آگے بڑھ کر جہالت کی بنا پر اللہ کو گالیاں دینے لگے. ٹھیک ہے. ہم نے تو اسی طرح ہر گروہ کے لیے اس کے عمل کو خوشنما بنا دیا ہے. یعنی یہ بھی ایک شیطان کی امتحان ہے، شیطان کی سازش ہے، اور اللہ اس طرح امتحان کرتا ہے کہ لوگ جو غلط راستے پہ چل رہے ہوتے ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ میں بڑا ٹھیک کر رہا ہوں. آئے ہے کیا بات ہے، لوگ میرے تو فین ہو گئے ہیں، میری کیا بات ہے، لوگ میرے پہ ہی مر رہے ہیں. اور اسے لگ رہا ہوتا ہے کہ میں بڑا ٹھیک چل رہا ہوں. اس کے لیے وہ راستہ، غلط راستہ خوشنما بنا دیا جاتا ہے، اٹریکٹیو بنا دیا جاتا ہے. جو اس راستے پہ چلتا ہے وہ پھر اسی راستے پہ چلتا چلتا ہے، وہیں اپنے کیریئر بناتا ہے. پھر وہ ٹک ٹاک پہ ہی اپنے کیریئر بناتا ہے، جس کی بنیاد ہی میوزک ہے، جس کی بنیاد ہی ڈانس ہے، جس کی بنیاد ہی گالیاں ہیں. پھر اسے لگتا ہے کہ یہ کوئی بڑی زبردست چیز ہے اور بڑے میں جناب واہ واہ ہو رہی ہے. تو غلط راستہ اس کے لیے خوشنما بنا دیا جاتا ہے. پھر انہیں اپنے رب کی طرف پلٹ کر آنا ہے، اس وقت وہ انہیں بتا دے گا کہ وہ کیا کرتے رہے ہیں. یہ لوگ کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ اگر کوئی نشانی یعنی معجزہ ہمارے سامنے آ جائے تو ہم اس پر ایمان لے آئیں گے. اے نبی، ان سے کہو کہ نشانیاں تو اللہ کے اختیار میں ہیں، اور تمہیں کیسے سمجھایا جائے کہ اگر نشانیاں آ بھی جائیں تو یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. جس طرح ہم نے ساتھ سارے میں پڑھ لیا کہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ یہ جہنم میں جانے لگیں گے تو اللہ سے کہیں گے ہمیں ایک اور موقع دے دے. اللہ کہتا ہے کہ میں ان کو اگر ایک اور موقع بھی دے دوں نا، یہ دوبارہ دنیا میں جا کے شرک کریں گے، یہ وہی کرتوت کریں گے. تو اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی کو بھی یہ سمجھا رہے ہیں کہ یہ جو کہتے ہیں کہ فلانا معجزہ ہوگا، فلانی نشانی دکھائیں گے تو ہم ایمان لیں گے، نہیں، یہ نفس کے غلام ہیں. یہ سارے مانتے ہیں. ابو جہل مانتا تھا، مکہ والے مانتے تھے، مدینہ والے مانتے تھے، علماء مانتے تھے کہ محمد سچے ہیں.
یہ مسئلہ نشانی کا اور معجزے کا ہے ہی نہیں، یہ مسئلہ لاجک کا ہے ہی نہیں. جو دماغ سے سوچے گا لوجکس پڑھی ہیں، دلیلیں پڑھی ہیں، سیٹسفیکشن ہو جائے گی اللہ پر، لیکن ان کا مسئلہ کچھ ہو رہا ہے. تو اس لیے جو مرضی نشانی دکھا دو یہ نہیں مانیں گے، یہ نہیں مانیں گے، ان کا مسئلہ ہو رہا ہے. نشانیاں تو اللہ کے اختیار میں ہیں، وہ دکھا سکتا ہے. اور تمہیں کیسے سمجھایا جائے کہ اگر نشانیاں آ بھی جائیں تو یہ ایمان نہیں لائیں گے، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. ہم اسی طرح ان کے دلوں اور نگاہوں کو پھیر رہے ہیں جس طرح یہ پہلی مرتبہ اس کتاب پر ایمان نہیں لائے تھے. ہم انہیں ان کی سرکشی ہی میں بھٹکنے کے لیے چھوڑے دیتے ہیں. اگر ہم فرشتے بھی ان پر نازل کر دیتے اور مردے ان سے باتیں کرتے اور دنیا بھر کی چیزوں کو ہم ان کی آنکھوں کے سامنے جمع کر دیتے تب بھی یہ ایمان نہ لاتے. یہ نفس کے غلام لوگ ہیں. معجزہ دیکھ کے یہ کرونا سے بڑی وبا جو ہے، اور اس سے کئی طرح کی آزمائشیں، یہ ساری چیزیں ہمیں بتاتی ہیں کہ یہ دنیا ایک اللہ کے اختیار میں ہے. خود ہماری زندگی کے اندر کئی ایسے واقعات ہو جاتے ہیں جو ہمیں بتاتا ہے کہ ایک اللہ ہے. تو معجزات تو ہر بندے کی زندگی میں، واقعات تو اور حادثات تو ہر بندے کی زندگی میں ہی ہو رہے ہوتے ہیں، جہاں اس کے لیے سوچنے سمجھنے کے لیے بڑا کچھ ہوتا ہے. تو پھر بھی ہم ویسے ہی رہتے ہیں. تو یہ تو پھر ہمارا مسئلہ ہے نا کہ ہم جو ہماری باتیں جن کو ہم ٹھیک سمجھتے ہیں ہم ان پر عمل نہیں کر پاتے. یہ تو پھر ہمارا مسئلہ ہے نا. ہم نے ان کی سرکشی میں، اب مثال کے طور پہ جو نماز نہیں پڑھتا اسے نہیں پتا کہ نماز پڑھنی چاہیے. جو جھوٹ بولتا ہے کیا وہ نہیں مانتا کہ جھوٹ بولنا غلط بات ہے؟ جس کی گرل فرینڈز ہیں، جو زنا کرتا ہے اسے نہیں پتا کہ یہ زنا غلط ہے لیکن وہ کرتا ہے. وہ اس کو مانتا ہے کہ یہ غلط ہے لیکن وہ پھر بھی کرتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ تو یہی ہے نا کہ یہ اس کی کمزوری ہے. وہ ایک چیز کو ٹھیک غلط کہتے ہوئے بھی وہی کام کرتا ہے. تو یہ اس کی کمزوری ہے. صحیح ہے نا، یہ اس کا قصور ہے. اگر ہم فرشتے بھی ان پر نازل کر دیتے اور مردے ان سے باتیں کرتے اور دنیا بھر کی چیزوں کو ہم ان کی آنکھوں کے سامنے جمع کر دیتے تب بھی یہ ایمان لانے والے نہ تھے، الا یہ کہ مشیت الہی یہی ہو کہ یہ ایمان لائیں. مگر اکثر لوگ نادانی کی باتیں کرتے ہیں. اور ہم نے تو اسی طرح ہمیشہ شیطان انسانوں اور شیطان جنوں کو ہر نبی کا دشمن بنایا ہے جو ایک دوسرے پر خوش آئند باتیں دھوکے اور فریب کے طور پر القاء کرتے رہتے ہیں، مطلب الٹے سیدھے وسوسے ڈالتے رہتے ہیں. اگر تمہارے رب کی مشیت یہ ہوتی کہ وہ ایسا نہ کریں تو وہ کبھی نہ کرتے. بس تم انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو کہ اپنی افترا پردازیاں کرتے رہیں. یہ سب کچھ ہم انہیں اس لیے کرنے دے رہے ہیں کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل اس خوش نما دھوکے کی طرف مائل ہو جائیں اور وہ اس سے راضی ہو جائیں. وہ اسی غلط رستے پہ، غلط کیریئر پہ، غلط زندگی پر خوش رہیں. اس خوش نما دھوکا، یہ دنیا ساری یہ خوش نما دھوکا ہے، اسی میں خوش رہیں، راضی ہو جائیں اور ان برائیوں کا اکتساب کریں جن کا اکتساب وہ کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے نا، ہم نے انہیں ڈھیل دی ہے، موقع دیا ہوا ہے، کریں. حساب تو اللہ نے ایک دن لینا ہی لینا ہے. پھر جب حال یہ ہے، وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا 8واں سپارہ آ گیا ہے. پھر جب حال یہ ہے تو کیا میں اللہ کے سوا اور کوئی فیصلہ پھر جب حال یہ ہے تو کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور فیصلہ کرنے والا تلاش کروں، حالانکہ اس نے پوری تفصیل کے ساتھ تمہاری طرف کتاب نازل کر دی ہے. اور جن لوگوں کو ہم نے تم سے پہلے کتاب دی تھی وہ جانتے ہیں کہ یہ کتاب تمہارے رب ہی کی طرف سے حق کے ساتھ نازل ہوئی ہے، لہذا تم شک کرنے والوں میں شامل نہ ہو. تمہارے رب کی بات سچائی اور انصاف کے اعتبار سے کامل ہے، کوئی اس کے فرامین کو تبدیل کرنے والا نہیں ہے اور وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر تم ان لوگوں کی اکثریت کے کہنے پر چلو جو زمین میں بستے ہیں تو وہ تمہیں اللہ کے رستے سے بھٹکا دیں گے. تو یہ ڈیموکریسی پھر کیا ہوئی کہ جو زیادہ لوگ جو بات کہتے ہیں، زیادہ لوگ جس کو ووٹ دیتے ہیں وہی ٹھیک ہے. یہ اصول نہیں ہے کہ جو زیادہ لوگ جس چیز کو فالو کر رہے ہیں یا زیادہ لوگ جس چیز کو ٹھیک سمجھتے ہیں، جو زیادہ لوگ جو کام کرتے ہیں وہ ٹھیک ہے. نہیں، یہ ادھر بتایا گیا کہ اگر تم ان لوگوں کی بات مانو گے، لوگوں کی اکثریت کے کہنے پر چلو گے تو تم اللہ کے رستے سے بھٹک جاؤ گے. اللہ کے رستے پر چلنے والے اور حق کے رستے پر چلنے والے تو 313 لوگ ہوتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہوتے. ہر معاشرے میں حق پر چلنے والے کم ہوتے ہیں اور اس سے زیادہ لوگ کیا کر رہے ہیں اس سے کوئی چیز ٹھیک نہیں ہوتی. دیکھا نا، قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ بَلْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، کہ طیب پاک اور ناپاک برابر نہیں ہو سکتے. اگر ناپاکی کتنی مرضی کثرت میں ہو اور ناپاکی کی کثرت تمہیں کتنا ہی تمہارے دل لبھائے، پاک تو پاک رہے گا، گندی چیز تو گندی رہے گی. چاہے معاشرے کے بڑے بڑے معزز لوگ اور بڑے بڑے فالوئنگ والے لوگ اور بڑے بڑے انفلوئنسر اگر گالیوں میں اور گندے کاموں میں پڑے ہوں تو وہ گندی چیز تو گندی رہے گی. اس کو جتنا مرضی بڑا اور جتنا مرضی معزز اور جتنا مرضی مشہور بندہ کوئی گندا کام کرے گا تو وہ کام تو گندا ہی رہے گا، وہ اس کے کرنے سے اچھا تو نہیں ہو جائے گا. تو زیادہ لوگ کیا کرتے ہیں یہ اصول رائے نہیں ہے. اے نبی، اگر تم زیادہ لوگوں میں، مکہ میں زیادہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، زیادہ نوجوان یہ چاہتے ہیں کہ جو ناچ گانا ہو، بے حیائی ہو، تو یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی.
یہ چیزیں نہیں کی جائیں گی، یہ غلط ہی رہیں گی. ٹھیک ہے، تو یہ بڑی سمجھنے کی بات ہے. تو اگر تم ان لوگوں کی اکثریت پر چلو گے جو زمین میں بستے ہیں تو یہ لوگوں کی خواہشات ہیں، لوگوں کی باتیں تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گی، حق سے دور کر دیں گی. تو تم اللہ کی مانو، ان لوگوں کی باتوں میں لوگوں کا پریشر نہ لو. وہ تو محض گمان پر چلتے ہیں اور قیاس رائیاں کرتے ہیں، در حقیقت تمہارا رب زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کون اس کے راستے سے ہٹا ہوا ہے اور کون سیدھی راہ پر ہے. پھر اگر تم لوگ اللہ کی آیات پر ایمان رکھتے ہو تو جس جانور پر اللہ کا نام لیا گیا ہو اس کا گوشت کھاؤ. آخر کیا وجہ ہے کہ تم وہ چیز نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے؟ حالانکہ جن چیزوں کا استعمال حالت اضطرار کے سوا دوسری تمام حالتوں میں اللہ نے حرام کر دیا ہے ان کی تفصیل وہ تمہیں بتا چکا ہے. مقصد لوگوں کا حال یہ ہے کہ علم کے بغیر محض اپنی خواہشات کی بنا پر گمراہ کن باتیں کرتے ہیں. ان حد سے گزرنے والوں کو تمہارا رب خوب جانتا ہے. تم کھلے گناہوں سے بھی بچو اور چھپے گناہوں سے بھی. جو لوگ گناہ کا اکتساب کرتے ہیں وہ اپنی اس کمائی کا بدلہ پا کر رہیں گے. اور جس جانور کو اللہ کا نام لے کر ذبح نہ کیا گیا ہو اس کا گوشت نہ کھاؤ، ایسا کرنا فسق ہے. شیاطین اپنے ساتھیوں کے دلوں میں شکوک و اعتراض القا کرتے، جو جس جانور پہ بھی اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو وہ پھر حرام ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، ایسا کرنا فسق ہے. شیاطین اپنے ساتھیوں کے دلوں میں شکوک و اعتراضات القا کرتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں، لیکن اگر تم نے ان کی اطاعت قبول کر لی تو یقیناً تم مشرک ہو. کیا وہ شخص جو پہلے مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندگی بخشی اور اس کو وہ روشنی عطا کی جس کے اجالے میں وہ لوگوں کے درمیان زندگی کی راہ طے کرتا ہے، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو تاریکیوں میں پڑا ہو اور کسی طرح ان سے نہ نکلتا ہو؟ یعنی اندھیروں میں رہنے والا، تاریکیوں میں رہنے والا، ظلم کے اندھیرے، جہالت کے اندھیرے، اللہ کو نہ پہچاننے کے اندھیرے، اور اس کی زندگی اس کے برابر ہو سکتی ہے جو ایک روشنی کے اندر چل رہا ہو، جس کے سامنے ایک ڈائریکشن ہو، جس کے سامنے ایک رستہ ہو، صراط مستقیم ہو، جس کے سامنے حلال حرام غلط صحیح کی پوری رہنمائی ہو اور وہ اس کو فالو کر کے چل رہا ہو. کیا وہ اس اندھے بندے سے جس کے پاس زندگی کی کوئی ڈائریکشن نہیں ہے، کوئی مقصد نہیں ہے، اس کے برابر ہو سکتا ہے؟ کیا ان دونوں کا انجام برابر ہونا چاہیے؟ کیا اس نوجوان کا جو موجے مار رہا ہے اور اپنی نفس کی ہر خواہش پوری کر رہا ہے، اور کیا اس نوجوان کا جو اللہ کے ایک ایک حکم کا خیال رکھ رہا ہے، حرام سے بچ رہا ہے، کبیرہ گناہوں سے بچ رہا ہے، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا دونوں کا مرنے کے بعد انجام ایک جیسا ہونا چاہیے؟ جس نے اتنی سٹرگل کی ہے اللہ کے لیے چلنے پر ایک موجے مارتا رہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا. صحیح ہے جی. تو کیا وہ شخص جو پہلے مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندگی اچھا جی. کافروں کے لیے تو اسی طرح ان کے اعمال خوشنما بنا دیے گئے ہیں، اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں اس کے بڑے بڑے مجرموں کو لگا دیا ہے کہ وہاں وہ اپنے مکر و فریب کا جال پھیلائیں. ہر بستی میں بڑا بڑا مجرم، بڑا بڑا ڈاکو اپنے مکر کا، اپنے فریب کا جال بچھائے ہوئے ہیں، اور یہ انہی لوگوں کو مانا جاتا ہے. دراصل وہ اپنے فریب کے جال میں آپ پھنستے ہیں مگر انہیں اس کا شعور نہیں ہے. جب ان کے سامنے کوئی آیت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نہ مانیں گے جب تک وہ چیز ہم کو خود نہ دی جائے جو اللہ کے رسولوں کو دی گئی ہے. اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ اپنی پیغمبری کا کام کس سے لے اور کس طرح لے. قریب ہے وہ وقت جب یہ مجرم اپنی مکاریوں کی پیداش میں اللہ کے ہاں ذلت اور سخت عذاب سے دوچار ہوں گے. بس یہ حقیقت ہے جسے اللہ ہدایت بخشنے کا ارادہ کرتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے. کیا خوبصورت آیت ہے، فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، کہ جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دینے کا ارادہ کرتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے. اس کے لیے حلال کام اس کو اچھے لگتے ہیں، حرام چیزیں اس کے لیے مشکل ہو جاتی ہیں، اس کو حرام سے نفرت ہو جاتی ہے. وہ غلط چیزوں، غلط کمپنیوں میں، غلط دوستوں میں اس کو رہنا اس کا دل نہیں مانتا. جسے اللہ تعالیٰ اس کی اپنے ایٹیٹیوڈ کی، اپنے کریکٹر کی بنیاد پر ہدایت دینے کا فیصلہ کر لیتا ہے، پھر اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے. پھر وہ روم سے آتا ہے اور اسلام قبول کرتا ہے، وہ فارس سے آتا ہے اور سلمان فارسی کی طرح اسلام قبول کرتا ہے. وہ صہیب ہوتا ہے، وہ روم سے اسٹرگل کرتا ہوا صہیب رومی آتا ہے اور وہ اللہ کے نبی پر ایمان لاتا ہے. پھر وہ حضرت بلال ہوتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دینے کا فیصلہ کر لیتا ہے. وہ کہیں بھی ہو اس کو اللہ تعالیٰ اسلام کے لیے اس کا سینہ کھول دیتا ہے، اس کے لیے راہیں آسان کر دیتا ہے، اس کے لیے اپرچونیٹیز بنا دیتا ہے، اس کے لیے رستے. اور جسے اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت کا ارادہ جس کے اپنے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ رستے بھی تنگ کرتا ہے. وہ ایسے ماحول، ایسے کمپنیوں، ایسے جگہوں میں پھنس جاتا ہے جہاں پر اس کے لیے برائی آسان ہوتی ہے، نیکی مشکل ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے نا، کیونکہ وہ اسی رستے پہ تھا تو اللہ تعالیٰ نے وہی رستے اس کے لیے، اسی طرح کے لوگ اس کو دیے، اسی طرح کی کمپنیاں دیں، اسی طرح کا ماحول دیا. اور جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا، اور اس کے اللہ تعالیٰ نکلنے کے ایسے رستے دیتا ہے، ایسے ہی ماحول دیتا ہے جہاں وہ اسلام پر چل سکے، حلال پر چل سکے، حرام سے بچ سکے. اس کا سینہ اسلام کے لیے کھلتا ہے. اس کے لیے 5 وقت کی نماز آسان ہو جاتی ہے، اس کے لیے گالیوں سے، برائی سے، بے حیائی سے بچنا آسان ہو جاتا ہے. اس کا سینہ اسلام کے لیے، اس کے لیے نیکیاں آسان ہو جاتی ہیں، گناہ مشکل ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا، یہ ایک خوبصورت انعام اللہ اس کو دیتا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دینے کا فیصلہ کرتا ہے
اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے. اس کے لیے پھر اللہ کے لیے لڑنا مرنا کچھ نہیں رہتا, مشکل نہیں رہتا. اس کے لیے پھر پردہ کرنا, دین کی پابندیوں کو اپنے اوپر دینا خوشی ہوتی ہے. وہ خوشی خوشی لیتا ہے, وہ آسانی سے لیتا ہے, وہ عشق سمجھ کے, محبت سمجھ کے ان چیزوں کو کرتا ہے. اس کے لیے سنت کو فالو کرنا, داڑھی رکھنا, نماز کی پابندی کرنا, اس کے لیے یہ چیزیں مشکل نہیں رہتی. اور جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دینے کا ارادہ نہیں کرتا, یعنی اس کے اپنے کرتوت کی وجہ سے اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے سنیں. اور جس کے سینے کو, اور جسے اللہ گمراہی میں ڈالنے کا ارادہ کرتا ہے, اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے اور ایسا بھینچتا ہے کہ اسلام کا تصور کرتے ہی اسے یوں معلوم ہونے لگتا ہے کہ گویا اس کی روح آسمان کی طرف پرواز کر رہی ہے. کوئی اس کے سامنے اسلام کی بات کر دی جائے, نیکی کی بات کر دی جائے, دین کی بات کی جائے, تو وہ وہاں سے بھاگتا ہے. وہ کہتا ہے میں کدھر آ گیا. اس کا دل نہیں لگتا, اس کا دین کے باتوں کے اندر, درس قرآنوں کے اندر, درس قرآن کے اندر, قرآن کلاسز کے اندر دل نہیں لگتا, وہ وہاں سے بھاگتا ہے. مسجد کے اندر دل نہیں لگتا, وہ وہاں سے بھاگتا ہے. کہتا ہے جان چھوٹے. اسی طرح جیسے مچھلی پانی سے باہر نہیں آ جاتی, تڑپتی ہے کہ میں جلدی جلدی اسی پانی میں جاؤں, میں کدھر آ گئی. تو جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دینا چاہتا, اس کے لیے اس کا سینہ اسلام کے لیے تنگ کر دیتا ہے. اور اسلام کی بات سنتے ہی, اسلام کی طرف بلانے والوں کو دیکھتے ہی وہ بھاگتا ہے. ٹھیک ہے نا, وہ وہاں سے نکل جاتا ہے کہ میری روح پرواز کر رہی ہے, میری جان نکل رہی ہے, اسے موت پڑتی ہے. ہمارے الفاظ میں اس کو موت پڑتی ہے. نماز پڑھتے ہوئے, حرام سے بچتے ہوئے اسے موت پڑتی ہے. اور جس سے اللہ تعالیٰ ہدایت کا ارادہ کرتا ہے, اس کے لیے قرآن کلاسز کے بھی بندوبست کر دیتا ہے. اس کو قرآن سننے میں مزہ بھی آتا ہے, اس کو اللہ تعالیٰ ریگولر بھی کر دیتا ہے, اس کو اللہ تعالیٰ روٹین بھی. یہ دیکھیں, یہ اللہ کی باتیں ہیں اور یہ بندے کی اسٹرگل اور بندے کا اخلاص ہے. اس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ راہیں ہموار کرتا ہے. تو یہ ایسے اگر آپ دیکھ لیں کہ ہم کس طرف ہیں, کیا اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اسلام کے لیے سینہ کھول رہا ہے کہ آپ کی زندگی میں ایسا چل رہا ہے, یا آپ کا تنگ ہو رہا ہے اسلام سے سینہ, آپ ادھر ہی زیادہ جا رہے ہیں. دیکھ لیں کیا اللہ نے, اب یہ اس چیز کا اندازہ ہے کہ کیا اللہ ہم سے خوش ہے کہ ناراض ہے. کیا ہمارا سینہ دین کے لیے تنگ ہو رہا ہے یا دین کے لیے کھل رہا ہے. تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اللہ ہمارا سینہ کھول رہا ہے, ہمیں اللہ نے ہدایت کا ارادہ کیا ہو یا اللہ تعالیٰ نے ہمیں گمراہی کا ارادہ کیا ہو. بڑی خوبصورت آیت ہے. فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ. جسے اللہ ہدایت بخشنے کا ارادہ کرتا ہے, اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے, اور جسے گمراہی میں ڈالنے کا ارادہ کرتا ہے, اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے, اور ایسا بھیجتا ہے کہ اسلام کا تصور کرتے ہی اسے یوں معلوم ہونے لگتا ہے گویا اس کی روح آسمان کی طرف پرواز کر رہی ہے. اس طرح اللہ حق سے فرار اور نفرت کی ناپاکی ان لوگوں پر مسلط کر دیتا ہے جو ایمان نہیں لاتے. حالانکہ یہ راستہ تمہارے رب کا سیدھا راستہ ہے, اور اس کے نشانات ان لوگوں کے لیے واضح کر دیے گئے ہیں جو نصیحت قبول کرتے ہیں. ان کے رب کے پاس ان کے لیے سلامتی کا گھر ہے, اور وہ ان کا سرپرست ہے اس صحیح طرز عمل کی وجہ سے جو انہوں نے اختیار کیا. جس روز اللہ ان سب لوگوں کو گھیر کر جمع کرے گا, اس روز وہ جنوں سے یعنی شیاطین اور جن سے خطاب کر کے فرمائے گا کہ اے گروہ جن, تم نے تو نوع انسانی پر خوب ہاتھ صاف کیا. انسانوں میں سے جو ان کے رفیق تھے وہ عرض کریں گے پروردگار, ہم میں سے ہر ایک نے ایک دوسرے کو خوب استعمال کیا, اور اب ہم اس وقت پر آ پہنچے ہیں جو تو نے ہمارے لیے مقرر کر دیا تھا. یعنی وہ اقرار کریں گے. اللہ فرمائے گا اچھا اب آگ تمہارا ٹھکانہ ہے, اس میں تم ہمیشہ رہو گے. اس سے بچیں گے صرف وہی جنہیں اللہ بچانا چاہے گا, بے شک تمہارا رب دانا اور علیم ہے. دیکھو اس طرح ہم آخرت میں ظالموں کو ایک دوسرے کا ساتھی بنائیں گے اس کی کمائی کا وجہ سے جو وہ دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کرتے تھے. اس موقع پر اللہ ان سے یہ بھی پوچھے گا کہ اے گروہ جن و انس, کیا تمہارے پاس خود تم میں سے ایسے رسول نہیں آئے تھے جو تم کو میری آیات سناتے تھے اور اس دن کے انجام سے ڈراتے تھے. جیسے پھانسی کے مجرم سے پوچھا نہیں جاتا کہ آپ کی آخری خواہش, آخر میں جاتے جاتے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ بھی ان لوگوں سے آخری سوال کرے گا کہ ہاں جی کیا کرتے رہے ہو, ہاں جی کچھ کہنا چاہو گے, ہاں جی تمہارے پاس کوئی رسول نہیں آیا تھا جس نے روکا ہو, تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا کہ تم یہ کام نہ کرتے. آخری باتیں جہنم کے عذاب سے پہلے. ٹھیک ہے جی, کیا تمہارے پاس کوئی رسول نہیں آئے تھے جو تم کو میری آیات سناتے اور اس دن کے انجام سے ڈراتے. یعنی کوئی بھی بندہ کسی بھی شکل میں آیا ہو جس نے آپ کو قرآن سنایا ہو, یا کسی طریقے آپ نے کسی سے قرآن کو پڑھا ہو, یا دین کی بات سنی ہو, کوئی لیکچر سنا ہو, کوئی کلاس لی ہو, تو گویا وہ آپ کی زندگی میں وہ واقعہ ہے, وہ ایونٹ ہے جو آپ کو اللہ کی طرف سے آپ کی زندگی میں آیا ہے حق کی طرف بلانے کے لیے. اس کے بعد آپ نے کیا کیا ہے, آپ کی زندگی میں چینج آیا ہے نہیں آیا ہے, یہ پھر آپ پہ ذمہ داری ہے اور آپ کا فیصلہ ہے, اس کا سوال ہوگا. یہ قرآن کلاس بذات خود جو ہم کر رہے ہیں یہ ایک بہت بڑی حجت ہے میرے اوپر, آپ پہ اوپر.
کہ ہم نے پڑھ لیا ہے، اب ہم چینج ہو رہے ہیں، اب ہم زندگی کے متعلق ہماری کیا رائے ہے، کیا ایٹیٹیوڈ ہے، کیا فیصلے ہم نے کیے ہیں، کیا ویسے ہی سب کچھ چل رہا ہے، یہ سب کچھ چینج ہو گیا ہے؟ وہ کہیں گے کہ ہاں ہم اپنے خلاف خود گواہی دیتے ہیں، آج دنیا کی زندگی نے ان لوگوں کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے، مگر اس وقت وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ وہ کافر تھے۔ یہ شہادت ان سے اس لیے لی جائے گی کہ یہ ثابت ہو جائے کہ تمہارا رب بستیوں کے ظلم کو ساتھ تباہ کرنے والا نہ تھا، جبکہ ان کے بشندے حقیقت سے ناواقف ہوں۔ ہر شخص کا درجہ اس کے عمل کے لحاظ سے ہے، اور تمہارا رب لوگوں کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ تمہارا رب بے نیاز ہے اور مہربانی اس کا شیوا ہے۔ اگر وہ چاہے تو تم لوگوں کو لے جائے اور تمہاری جگہ دوسرے جن لوگوں کو چاہے لے آئے، جس طرح اس نے تمہیں کچھ اور لوگوں کی نسل سے اٹھایا ہے۔ تم سے جس چیز کا وعدہ کیا جا رہا ہے وہ یقیناً آنے والی ہے، اور تم خدا کو عاجز کر دینے کی طاقت نہیں رکھتے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہہ دو کہ لوگوں تم اپنی جگہ عمل کرتے رہو اور میں بھی اپنی جگہ عمل کر رہا ہوں۔ ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ انجام کار کس کے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ بہرحال یہ حقیقت ہے کہ ظالم کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ کام کرتے رہو، تم بھی عمل کرتے رہو، ان کو بھی اپنے کرتوت کرنے دو، اینڈ رزلٹ ایک دن نکل آئے گا کہ کون جیتتا ہے کون ہارتا ہے۔ ان لوگوں نے اللہ کے لیے خود اسی کی پیدا کی ہوئی کھیتیوں اور مویشیوں میں سے ایک حصہ مقرر کیا اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے لیے ہے بزوں میں خود، اور یہ ہمارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کے لیے۔ پھر جو حصہ ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کے لیے ہے وہ تو اللہ کو نہیں پہنچتا، مگر جو اللہ کے لیے ہے وہ ان کے شریکوں کو پہنچ جاتا ہے۔ کیسے برے فیصلے کرتے ہیں یہ لوگ، یعنی کہ جو اللہ کے لیے بھی حصہ کرتے تھے نا کہ یہ ہمارے بتوں کے لیے ہے، یہ اللہ کا حصہ ہے، تو اللہ کا حصہ بھی ایٹ دا اینڈ وہ بتوں کو ہی دے دیتے تھے۔ اور اسی طرح بہت سے مشرکوں کے لیے ان کے شریکوں نے اپنی اولاد کے قتل کو خوشنما بنا دیا ہے۔ اپنی اولاد کو قتل کرنا، ٹھیک ہے نا، ماں کے پیٹ میں بچے کو مروا دینا، یا ویسے اپنی اولاد کو قتل کرنا، بچیوں کو زندہ درگو کر، دونوں باتیں اس میں آ جاتی ہیں، تاکہ ان کو ہلاکت میں مبتلا کریں اور ان پر ان کے دین کو مشتبہ بنا دیں۔ اگر اللہ چاہتا تو یہ ایسا نہ کرتے، لہٰذا انہیں چھوڑ دو کہ اپنی افطرا پردازیوں میں لگے رہیں۔ کہتے ہیں یہ جانور اور یہ کھیت محفوظ ہیں، انہیں صرف وہی لوگ کھا سکتے ہیں جنہیں ہم کھلانا چاہیں، حالانکہ یہ پابندی ان کی خود ساختہ ہے۔ پھر کچھ جانور جن پر سواری اور بار برادری حرام کر دی گئی ہے، اور کچھ جانور ہیں جن پر یہ اللہ کا نام نہیں لیتے، اور یہ سب کچھ انہوں نے اللہ پر افطرا کیا ہے۔ ان قریب اللہ انہیں ان افطرا پردازیوں کا بدلہ دے گا۔ خود ہی یہ جانور حلال ہے، یہ حرام ہے، اس سے ہم یہ کام لیں گے، اس سے ہم یہ کام لیں گے، یہ اللہ کا حصہ ہے، یہ اللہ کا حصہ نہیں۔ خود ہی انہوں نے رسمیں، خود ہی اپنا دین، خود ہی چیزوں کو، کچھ کو غلط کہا ہے، کچھ کو ٹھیک کہا ہے، اپنے فلسفے بنائے ہوئے، نہ ان کی کوئی دلیل ہے، نہ یہ کسی کتاب میں آیا ہے، خود ہی انہوں نے رسمیں بنائی ہوئی الٹی سیدھی اور ان کی پابندیاں کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ اللہ پر افطرا پردازیاں ہیں، اللہ پر افطرا پردازی، اللہ پر الزام لگانا، غلط بات اللہ سے منسوب کرنا کہ یہ اللہ نے کہی ہے حالانکہ وہ اللہ نے نہ کہی ہو۔ اور کہتے ہیں کہ جو کچھ ان جانوروں کے پیٹ میں ہے یہ ہمارے مردوں کے لیے مخصوص ہے اور ہماری عورتوں پر حرام ہے، لیکن اگر وہ مردہ ہو تو دونوں اس کے کھانے میں شریک ہو سکتے ہیں۔ یہ باتیں جو انہوں نے گھڑ لی ہیں ان کا بدلہ اللہ انہیں دے کر رہے گا، یقیناً وہ حکیم ہے اور سب باتوں کی اسے خبر ہے۔ یقیناً خسارے میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولاد کو جہالت و نادانی کی بنا پر قتل کیا اور اللہ کے دیے ہوئے رزق کو اللہ پر افطرا پردازی کر کے حرام ٹھہرا لیا۔ یقیناً وہ بھٹک گئے اور ہرگز وہ راہ راست پانے والوں میں سے نہ تھے۔ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا، یقیناً وہ بھٹک گئے، وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ، اور وہ ہدایت پانے والوں میں سے نہ تھے۔ آج کے لیے اتنا ہی جی، آپ سب کا بہت شکریہ۔ آج مصروفیت ہے، انشاءاللہ اگلی کلاس ہماری اسی طرح 1.5 گھنٹے کی ہوا کرے گی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو ہم نے پڑھا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔